بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ محترم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان قاری ادریس احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میزان ڈیجیٹل اسٹوڈیو۔ اور آج کا ہمارا جو ٹاپک جس پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں اپنی نوعیت کے حساب سے، اہمیت کے اعتبار سے بہت اہم ہے، وہ ہے ایک امام مسجد کی اہمیت اور اس کے مسائل اور اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے اور اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ اس بارے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ آپ اس بات کو تو بخوبی جانتے ہیں کہ مسجد جو ہے وہ ہر علاقے کا ایک مرکزی ایسا مقام ہے جہاں پہ ہماری تمام تر مذہبی سرگرمیاں جاری ہوتی ہیں، اور وہاں سے ہمیں نظریات ملتے ہیں کہ جس کے تحت ہم اپنے عمل کو، اپنے اخلاق کو اور اپنے دین کو سنوارتے ہیں۔ اور بہت ساری مذہبی بلکہ تمام تر مذہبی سرگرمیوں کا مرکز جو ہے وہ مسجد ہوتی ہے، اور مسجد میں سب سے جو اہم کردار ہوتا ہے وہاں کے امام کا ہوتا ہے۔ جب امام اپنے اخلاقی اور دیگر معاملات کے اعتبار سے بہت ایکٹیو ہوگا، بہتر ہوگا، تو جو ذمہ داریاں اس کو احسن انداز سے ادا کرے گا تو علاقے میں مذہبی ماحول اور دینی ماحول جو ہے وہ بہت تیزی سے ترقی کرے گا، اور ہمارے بچے تک دین اسلام کا پیغام پہنچتا ہے اور ان کی تربیت ہوتی ہے۔ تو ان موضوعات پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے پاس جو شخصیت تشریف فرما ہے، آپ پہلے بھی ان کو جو میزان ڈیجیٹل اسٹوڈیو کے حوالے سے بھی جانتے ہیں، اور ماشاءاللہ ان کا ویسے بھی ایک اپنا نام ہے بطور خطیب عصر اور ایک عالم باعمل کے اعتبار سے، اور ماشاءاللہ خطابت کورس کروا کے بہت سارے نوجوانوں کو وہ خطیب اسلام بناتے ہیں، اور ان کے ذریعے سے دین اسلام کا پیغام دنیا بھر میں پھیلتا ہے۔ تو آج ہمارے پاس تشریف فرما ہے حضرت علامہ مولانا محمد شاہ زیب رضا قادری صاحب تشریف فرما ہے، ہماری رہنمائی کریں گے اور ہمیں اس بارے میں آگاہی فراہم کریں گے اور ہماری رہنمائی کریں گے۔ محترم جناب محمد شاہ زیب رضا قادری صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا بڑا شکر، الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، ہم آپ کے مشکور ہیں، آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے گوناگوں مصروفیات سے وقت نکالا اور اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمیں وقت عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا کثیر عطا فرمائے اور آپ کو اس کی جزا عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ میں بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، میزان ڈیجیٹل اسٹوڈیو کے پلیٹ فارم سے آپ نے اس مبارک اور خوبصورت موضوع کا انتخاب کرتے ہوئے ہمارے معاشرے کا یا ایک مظلوم طبقہ جس کی آپ نے جو ہے وہ آواز بلند کرنے کے لیے یہ ایک پروگرام رکھا، میں اب بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس پہ۔ ہم اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں کہ ایک امام جب اپنے اس منصب پر کام کرتا ہے تو ظاہر اس کی دین اسلام میں بہت فضیلت آئی ہے، تو آپ اس کی فضیلت کیا ہے؟ عذب قرآن و حدیث ہمیں یہ ارشاد فرمائیں گے کہ ایک امام کی فضیلت کیا ہے؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ سب سے تو پہلے میں بار دیگر میزان ڈیجیٹل اسٹوڈیو کا اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے دعوت دی، اور غالباً جب لاسٹ ٹائم میں میزان ڈیجیٹل اسٹوڈیو میں حاضر ہوا تو اس وقت مجھے یہ بات کہنے پر آپ کی محنت نے مجبور کیا تھا کہ ایک دن آئے گا کہ یہ میزان ڈیجیٹل اسٹوڈیو کا جو پلیٹ فارم ہوگا وہ امت کی بہت بڑی رہنمائی کا کردار ادا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مزید کوششیں کاوشیں قبول فرمائے، بلکہ اسباب اور وسائل کی اللہ تعالیٰ آپ کو وافر فراوانی عطا فرمائے تاکہ آپ آگے سے آگے بڑھ سکیں۔ آپ کا جو سوال ہے جہاں تک تعلق ہے امام مسجد کے مقام و مرتبہ کے لحاظ سے، تو اس کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سارے اوصاف، کمالات، خوبیاں، ان میں ایک خوبی یہ بھی ہے کہ امامت کا منصب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی پسند فرمایا۔ منصب امامت کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پسند فرما کے اس امامت کے منصب کو بہت زیادہ اور بلندی عطا فرما دی۔ امام مسجد کے لیے اس سے بڑھ کر اور اعزاز کیا ہو سکتا ہے کہ جب وہ مصلی امامت پہ کھڑا ہو تو اس کو یہ تصور ساتھ میں بہت زیادہ لطف دیتا ہے کہ یہ والا کام اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی کیا کرتے تھے۔ بے شک۔ آپ اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور دیکھیے، ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم باقاعدہ طور پہ امام مسجد کے لیے بڑے خوبصورت کلمات بھی ارشاد فرماتے ہیں۔
اور امام بنانے کے حوالے سے حضور اپنی تعلیمات بھی ارشاد فرماتے ہیں. ایک تو یہ دیکھ لیجئے کہ منصب امامت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود پسند فرما کے ساری زندگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سے نماز فرض ہوئی اور جماعت کا سلسلہ ہوا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ اس منصب پر فائز رہنے کا جو ہے وہ ایک سلسلہ فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے سوائے آخری چند ایام کے حضور نے ساری زندگی سفر و حضر میں نہ صرف خود نماز پڑھائی، امامت کروائی، بلکہ حضور دیگر علاقوں کے لیے اپنے صحابہ کرام کو امام بنا کر بھی بھیجا کرتے تھے. تو یہ اتنا بڑا مقام ہے، اور امام مسجد کے لیے اس سے بڑھ کر اور اعزاز کی بات کوئی بھی نہیں ہے کہ ہمارے آقا نے اس منصب مبارک کو پسند فرمایا ہے. سبحان اللہ، کیا بات ہے. ایک امام ہونے کے ناطے ایک امام جو مسجد میں رہتے ہوئے کون کون سی ذمہ داریاں ادا کرتا ہے، جو عوام آگاہ ہیں ان کی توجہ دلانے کے لیے میں بات پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کس طرح وہ محنت کرتا ہے، کس طرح کوشش کرتا ہے، اور کیا کیا ذمہ داریاں وہ نبھا رہا ہوتا ہے. آپ دیکھیے، جہاں تک آپ کے اس سوال کا جواب ہے، آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ امام مسجد کی ذمہ داریوں کے حوالے سے لوگ بخوبی واقف بھی ہوتے ہیں. جی. ہر شعبہ ہے زندگی کا جو امپلائی ہوتا ہے، جو ملازم ہوتا ہے، جو جاب کرنے والا بندہ ہوتا ہے، اس کی امامت کا اس کی جاب کا ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے. نارملی 8 سے 9 بجے سٹارٹ ہوتا ہے اور شام 4 بجے 5 بجے آف ہو جاتا ہے. جیسے جیسے بگننگ کا ٹائم سٹارٹ ہوگا ویسے ہی اس کا اینڈنگ جو لاسٹ ٹائم ہے وہ اس کا کنسیڈر کیا جائے گا. بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیے ان کو پیکیجز بھی جو ہے وہ وقت کے حساب سے دیے جاتے ہیں، اور اگر وقت زیادہ دے رہا تو پیکیج زیادہ ہے، پیکیج زیادہ ہے تو تھوڑا ہے تو وقت بھی پھر کم ہی دیا جاتا ہے. جبکہ ہمارا امام مسجد جو ہے اس کی ڈیوٹی 24 گھنٹے میں ہوتی ہے. آپ کہیں گے کہ کیسے؟ حالانکہ نمازیں تو وہ 5 پڑھاتے ہیں. میں کہوں گا نہیں، اصل میں بات یہ نہیں ہے. 5 نمازیں نہیں پڑھاتا امام مسجد. امام مسجد جناب بچے کے پیدا ہونے سے لے کے اور اس شخص کے بوڑھا ہو کے بیمار ہونے کے بعد دنیا سے چلے جانے کے بعد تک امام مسجد ایک ایک شخص کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے، اور اس کی ایک ایک ذمہ داری اس پر آ جاتی ہے. بلکہ آپ یہ دیکھیے فوت ہونے کے بعد بھی امام مسجد کے فرائض ختم نہیں ہو جاتے، ذمہ داریاں ختم نہیں ہو جاتی. وہ جناب میت کا نماز جنازہ، بعض علاقوں میں تو غسل کا ذمہ داری کا سلسلہ بھی امام پر ہی ہوتا ہے. پھر جناب جو ہے وہ قبرستان جائے گا، اس کی تدفین، نماز جنازہ، تدفین کے بعد جناب قبر پہ تلاوت قرآن خوانی، پھر اس کے بعد قرآن خوانی کے سلسلے، ختم شریف کا سلسلہ. یہ ایک طویل سلسلہ رہتا ہے. یعنی آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں. میں نے یہ جو دعویٰ کیا ہے کہ اس کی 24 گھنٹے ڈیوٹی ہوتی ہے، وہ اس لیے کیا ہے کیونکہ عمومی طور پہ نمازیں تو 5 ہی ہیں، لیکن کسی شخص کے ہاں کوئی خوشی ہو جائے، کوئی غمی ہو جائے، اس کی یہ خواہش ہے، نہ صرف اس کی خواہش ہے بلکہ ان مسجد انتظامیہ کی بھی خواہش ہے، نہ صرف مسجد انتظامیہ کی، پورے اہل علاقہ کی بھی یہ خواہش ہے کہ میرے جس وقت بھی خوشی ہو رہی ہے، غمی ہو رہی ہے، میری فون کال پہ، میرے دروازے کی دستک پہ میرا امام مجھے موجود چاہیے. جی بالکل ایسے. بدقسمتی سے اگر امام مسجد بیچارہ موجود نہیں ہوتا تو جو کچھ ہوتا ہے ہمارے بتانے کے بغیر آپ سب ناظرین بخوبی جانتے ہیں کہ پھر کیا کچھ ہوتا ہے. تو اس بنا پہ واحد یہ دنیا کا وہ امپلائی اور ملازم اور وہ اس جاب پہ کھڑا ہونے والا ہے جو 24 گھنٹے اپنی ڈیوٹی پر موجود ہوتا ہے. بلکہ میں آپ کو اس سے بڑھ کر اور کیا بات بتاؤں کہ ہر شخص کے لیے تعطیلات کا، چھٹیوں کا، ویکیشنز کا جو ہے وہ ایک سلسلہ ہوتا ہے، شیڈول ہوتا ہے. عام طور پہ اس دن اس کو چھٹی ہے، ویکلی چھٹی ہے، سالانہ چھٹیاں ہوتی ہیں. جی ٹھیک ہے. لیکن یہ واحد امام مسجد ہوتا ہے جس کے لیے باقاعدہ طور پر نہ انتظامیہ طے کرتی ہے، نہ ہی خود امام مسجد طے کرتے ہیں، نہ اس کا مطالبہ کرتا ہے، نہ مطالبہ کرتا ہے. اچھا اگر کہیں وہ بیچارہ مطالبہ کر بھی لینا تو وہ سٹارٹ رکھتے ہوئے ہی وہ ڈسٹربنس پیدا ہو جاتی ہے کہ امام مسجد کے لیے اتنی زیادہ چھٹیاں، تو بڑے مسائل ہوتے ہیں. تو لہٰذا اس سے ایک تو یہ اندازہ ہوا کہ امام مسجد 24 گھنٹے چلنے والا ایک ملازم ہے، اور پھر اس میں تعطیلات کوئی نہیں ہے. پھر اس کی آپ نے کہا کہ کیا کیا ذمہ داریاں نبھاتا ہے. بچے کے کان میں اذان سے لے کے
بچہ نظر بد لگ گئی تو جناب اٹھا کے دم کرنے کے لیے اس کو لایا جاتا ہے، وہ بھی امام کے ذمے، دم کرنے کے لیے بلایا جائے تب بھی وہ امام کے ذمے، مسجد میں اذان، نماز، اس کے علاوہ جناب مسجد کی صفائی ستھرائی، ناظرہ قرآن پڑھانا، اس کے ساتھ ساتھ مسجد میں درس دینا، تعلیم بالغاں کا سلسلہ، چھوٹے بچوں کو پڑھانا، بچیوں کو تعلیم دینی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ چلتے جائیں جناب، نمازوں کے ساتھ ساتھ نماز جمعہ ہے، نماز عیدین ہے، نماز جنازہ ہے، کسی کی فوتگی ہے، کسی کی خوشی غمی ہے، الغرض اس کی اتنی زیادہ ذمہ داریاں ہیں جس کا آپ شمار ہی بڑا مشکل ہو جاتا ہے، لہذا بہت زیادہ ذمہ داریاں ہیں جو امام مسجد کے اوپر عائد ہو رہی ہوتی ہیں۔ اتنی ساری ذمہ داریاں وہ ادا کر رہا ہے، تو پھر خرابی کہاں پہ واقع ہوتی ہے کہ وہ امام مسجد کو کمتر بھی سمجھا جاتا ہے، اس کو اپنا ملازم سمجھ کے اس کے ساتھ بعض لوگ اس طرح کا رویہ بہیویئر دیتے ہیں کہ وہ قابل قبول نہیں ہوتا۔ کبھی ایک نماز بھی ایسا ہو کہ وہ نماز کے وقت موجود نہیں ہے، حالانکہ کئی مرتبہ بتایا بھی ہوتا ہے، پھر لوگ اس کے بارے میں منفی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور یہ آخر ایسا کیوں ہے؟ کیا وہ ذمہ داری پوری نہیں کر رہا یا انداز ٹھیک نہیں ہے؟ کیا ہوتا ہے اس وقت؟ اصل میں قاری صاحب، اصل میں پرابلم یہاں پہ ہے کہ ہم ون سائڈ نہ دیکھیں، اونلی آن امام ہی مظلوم نہیں ہوتا، بعض دفعہ جو ہے وہ امام کی کہیں نہ کہیں کمی بیشی بھی ہوتی ہے اور اپنی ڈیوٹی میں کہیں کمی کر بھی رہا ہوتا ہے، جس کا لازمی نتیجہ یہ نکل رہا ہوتا ہے کہ پھر آگے سے ایکشن کا ری ایکشن بھی آتا ہے۔ ہمارے استاذ گرامی شیخ الحدیث و تفسیر، استاذ العلماء، سند المدرسین، جی میرے استاذ گرامی جن سے میں نے صحیحین پڑھی ہیں، اور میزان ڈیجیٹل اسٹوڈیو پچھلے دنوں ان کا پوڈ کاسٹ کا سلسلہ کر چکا ہے، اور کیا خوب وہ بڑا خوبصورت سلسلہ تھا، یعنی میری مراد حضرت شیخ الحدیث علامہ یوسف نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ حفظہ اللہ تعالی ادام اللہ ذلہ العالی، حضرت استاذ صاحب قبلہ امامت کے حوالے سے ایک بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمایا کرتے ہیں، اور میں آپ کے میزان ڈیجیٹل اسٹوڈیو کے پلیٹ فارم سے آپ کے ہزاروں لاکھوں بلا مبالغہ جو آپ کے ویورز ہیں ان تک یہ بات پہنچا رہا ہوں، اور اللہ کرے یہ بات ہر جگہ پھیلے۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب وہ شخصیت ہیں میرے استاذ گرامی جو اپنے پیر و مرشد حضرت مخدوم اہل سنت پیر سید نظر حسین شاہ صاحب بخاری رحمہ اللہ آپ کے حکم پر ڈگلس پورا کی صابری مسجد میں جہاں پہ آپ کو آپ کے شیخ نے کھڑا کیا ہے، کوئی ہاف اور نصف سینچری سے آدھی صدی سے بھی اوپر وہیں پہ آپ جلوہ گر ہیں اور امامت کے منصب پر جلوہ فروز ہیں، اور امامت آپ اتنے طویل عرصے کا اپنا تجربہ کیا ارشاد فرمایا کرتے ہیں ایک جملے میں، اور غضب کی بات کہتے ہیں۔ حضرت استاذ گرامی فرمایا کرتے ہیں کہ امام مسجد کی امامت کامیاب ہونی چاہیے نا، اگر یعنی وہ چاہتا ہے کہ مجھے یہاں سے کوئی تنگ نہ کرے اور میری ڈیوٹی بڑی چلتی رہے سکون کے ساتھ، تاکہ اس کو مسجد گھومنا نہ پڑے، یہاں سے برتن اٹھائے ادھر چل پڑا، اس کے لیے حضرت استاذ گرامی فرمایا کرتے ہیں امام کو چاہیے اپنے کام میں کوتاہی نہ کرے، انتظامیہ کے کام میں مداخلت نہ کرے، اسے زندگی میں کبھی کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ یعنی یہ وہ کلیہ ہے کہ جس کے ساتھ وہ خود اتنے عرصے سے 50-60 سال سے کامیابی سے امامت کا جو غالباً 53 یا 54 سال ہو چکے ہیں، وہ خود فرما رہے تھے، غالباً 48 مسلح تو وہاں پہ انہوں نے قرآن پاک سبحان اللہ سبحان اللہ، اور بھی بہت ساری ماشاءاللہ دلچسپ باتیں انہوں نے بتائی تھی۔ تو ایسے ہی میں نے اور جیسے علامہ سید قمر صاحب دامت برکاتہم العالیہ، وہ بھی تقریباً 60 سال سے ایک ہی جگہ امامت کر رہے ہیں، بالکل صحیح فرما رہے ہیں۔ اور یہ شیخ الحدیث صاحب تو یہاں تک فرما رہے تھے، علامہ یوسف نقشبندی صاحب فرماتے کہ صابری مسجد میں نے سب سے پہلے جوائن کی، یعنی سب سے پہلے وہاں میں آیا اور آج تک اسی مسجد میں ہوں، سبحان اللہ، یعنی جب سے کسی اور جگہ میں نے امامت کی نہیں، وہیں پہ کی ہے، اور اب آج تک اسی مسجد میں ہوں۔ اور خدمت کا یہ حال انہوں نے ارشاد فرمایا کہ یعنی پہلے وہاں پہ انتظامیہ تھی جو وہاں کے نظم کو چلاتی تھی، اب انہوں نے دیکھا کہ اتنا اچھا وہ کام چل رہا ہے کہ وہاں انتظامیہ اب نہیں ہے، سارا کچھ میں خود ہی کرتا ہوں۔ بلکہ میں استاد جب یہ بات ارشاد فرمایا کرتے ہیں نا کہ اب مجھے اتنا عرصہ ہو گیا ہے، میری پہلی مسجد یہی ہے اور آخری بھی اللہ کرے یہی ہو، تو میں پھر ساتھ استادوں کو ایک شعر سنایا کرتا ہوں کہ عہد پختہ کیا رندوں نے یہ پیمانے سے، اب جنازہ ہی اٹھے گا میرا مے خانے سے، تو آگے سے مسکرا پڑا کرتے ہیں۔ تو ہم بات یہ کر رہے تھے، یاد رکھیں تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجا کرتی، جانی بین سے بجتی ہے۔ آپ اپنی پوری نمازیں پڑھا رہے ہیں نا تندہی کے ساتھ، اور آپ بچوں کو ناظرہ بھی پڑھا رہے ہیں، آپ سارے کام کر رہے ہیں، انتظامیہ کا دماغ نہیں خراب ہے،
جی کہ وہ فضول میں آ کے آپ سے بحث کرنے لگ جائیں, الجھنے لگ جائیں. جی ایک سائڈ یہ ہے. دوسری سائڈ یہ ہے قاری صاحب قبلہ, ہمارا تجربہ ہے, آپ جانتے ہیں بیانات کے سلسلے میں مجھے ملک کے طول و عرض میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے, اور پھر ایک دراز مدت سے خطابت کورس کروا رہے ہیں. خود اپنی امامت کا ایک لمبا عرصہ ہے, کوئی 2 دہائیاں ہونے کو ہیں. اچھا, ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بعض بد باطن اور بدتینت لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے امام جو بالکل حد سے بھی زیادہ محنت کر رہے ہوتے ہیں, وہ ان سے بھی اختلاف کر بیٹھتے ہیں, اور ان کو وہ انتہائی زیادہ تنگ کر دیتے ہیں, اور ان کی زندگی کو اجیرن بنا کے رکھ دیتے ہیں. شاید وہ اپنے آپ کو منوانا چاہتے ہیں وہاں پر. جی ایسا ہی ہے کچھ. اپنی کو بعض بندے ایسے ہوتے ہیں قبلہ قاری صاحب جو وہ اپنی چدراہٹ اور انا کا مسئلہ لے کے بیٹھ جاتے ہیں مساجد کے اندر, اور ائمہ کرام کے لیے بیچاروں کے لیے بہت مایوسی کا عالم بنا. ہم نے خود دیکھا ہے ایسے ائمہ جو انتہائی شریف النفس طبع کے ہیں, ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں, سب کچھ پورا کر رہے ہیں, اس کے باوجود بھی بس وہ اپنی چدراہٹ کو آگے لے آ کے کہ ہمیں پوچھا نہیں جا رہا, ہم سے مشورہ نہیں کیا جا رہا. میں ایسے بہت سارے ائمہ کو جانتا ہوں جو بچارے مسجد میں اپنی پوری ایفرٹس کر رہے ہوتے ہیں. انتظامیوں کو اختلاف یہ ہوتا ہے کہ جناب ہمیں گھاس کیوں نہیں ڈالی جا رہی, ہمیں کیوں نہیں پوچھا جا رہا. تو ایسے بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی تربیت نہ جانے کس قسم کی ہوئی ہوتی ہے کہ وہ ابو جہل لوگوں کے طریقے پہ عمل کرتے ہوئے وہ امام مسجد کو نہیں روک رہے ہوتے, بلکہ اللہ کے دین کا راستہ روک رہے ہوتے ہیں, اللہ کے دین کے کام کو روک رہے ہوتے ہیں, جس کا سبب لازمی نقصان یہ پھر بنتا ہے کہ امام مسجد دل برداشتہ ہو کہ یا تو بیچارہ خود وہ جواب دے دیتا ہے یا وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. اب وہ لوگ ڈر جائیں, وہ لوگ ڈر جائیں جن کی وجہ سے امام بدزن ہو کے دل برداشتہ ہو کے اللہ کے دین کا کام روک دے. آپ یقین کریں وہ امام بیچارہ اتنا دل برداشتہ ہو جاتا ہے کہ وہ دین کے کام کو سٹاپ کر دیتا ہے. یا مطلب وہ اس کے دل کو جب اتنی تکلیف پہنچانا, ایک عام مسلمان کو بھی تکلیف پہنچانا اللہ کی ناراضگی کا باعث ہے. ایک ہمارا امام جو ہمارے اللہ کے درمیان میں واسطہ ہے اور نائب رسول بن کر مصلی رسول پر کھڑا ہو کر وہ امامت کروا رہا ہے, یقینا اگر اس کی دل آزاری کرتے ہیں تو آپ خود فرمائیں. یہ جو آپ نے فرمایا نا اللہ اور اس کے رسول کے درمیان واسطہ ہے, سنن دارقطنی میں روایت ہے, عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اجعلوا ائمتکم خیارکم, تم اپنے بہترین لوگوں کو امام بنایا کرو, فإنہم وفدکم بینکم وبین ربکم, اس لیے کہ تمہارے امام جو ہیں یہ تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان تمہارے ترجمان ہیں, تمہارے ٹرانسلیٹر ہیں, تمہارے مذاکرات کروانے کے لیے ہیں. اللہ رب العالمین اور بندے کے درمیان امام مسجد جو ہوتا ہے یہ ایک ترجمان کی حیثیت سے بات کر رہا ہوتا ہے. تو یہ تو بہت بڑی بات ہے. پھر آپ نے دوسرا لفظ بھی زیادہ ایڈ کر دیا کہ امام مسجد جو ہوتا ہے وہ مصلی رسول کا وارث ہے. میں یہاں تک آپ اندازہ کیجئے, میں کبھی کبھی یہاں تک بات کہہ دیتا ہوتا ہوں, آپ انڈائریکٹلی, یعنی ڈائریکٹلی نہیں, انڈائریکٹلی آپ امام کو اذیت نہیں دے رہے بلکہ رسول اللہ کے وارث کو اذیت دے کے ایک طرح سے نعوذ باللہ استغفر اللہ آپ اپنے حبیب پیارے علیہ الصلوۃ والسلام کو ہی اذیت اور تکلیف دے رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ وارث تو رسول اللہ کا ہے. جب وہ اللہ کے رسول کا وارث ہے, نائب ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا, تو پھر اس کا عمل اپنا اس کے ساتھ ہے, اس نے اپنے عمل کا جواب دینا ہے. اگر وہ بد عمل ہے امام مسجد یا اس کے اندر کوئی خرابیاں ہیں تو وہ اپنی جواب دہ خود ہوگا, لیکن آپ کے لیے آپ کا امام ہی ہے, آپ نے اس کا احترام اور ادب کرنا ہے لازمی طور پہ. ہاں اس کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کے اندر جو شرعی خرابیاں پائی جا رہی ہیں, اگر وہ فاسق مولن ہے, کسی قسم کے گناہوں کا ارتکاب کر رہا ہے جس سے امامت میں حرج لازم آ رہا ہے, تو وہ ان کو دور کریں. لیکن آپ پر بطور مقتدی یہ ہے کہ آپ اپنے امام کا احترام کریں, اور اللہ اور اس کے آپ کے درمیان جو وفد کا حیثیت بن کے آپ کے ساتھ رہ رہا ہے تو آپ کو اس کا احترام کرنا چاہیے. اگر اس کے اندر کوئی خامی پائی جا رہی ہے, وہ بھی انسان ہے, کسی خطا کا وہ مطلب مرتکب ہو سکتا ہے, لیکن چاہیے یہ کہ الگ ہو کر اس کی یعنی کہ اصلاح کی جائے, بجائے کہ سب کے سامنے اس کو جھاڑا جائے یا اس کی کمیاں کوتاہیاں سب کے سامنے لائی جائیں. تو نتیجہ کیا ہوگا, لوگ دین سے بدزن ہوں گے, اس سے تو ہوں گے, دین سے وہ بدزن ہوں گے, تو اس کی الگ سے علیحدگی میں اس کی اصلاح کی جائے. اس بارے میں بلکہ آپ دیکھیے, میں تو اس پہ اپنی ذاتی جو ہے وہ میں آپ کو اپنا عمل بتا دیتا ہوں. میں تو اپنے نمازیوں سے کبھی کبھی کہا کرتا ہوں کہ ایک امام مسجد اپنے نمازیوں میں بعض دفعہ نہیں اکثر ایسی شرعی غلطیاں دیکھ رہا ہوتا ہے جن سے اس کی نماز ہو ہی نہیں رہی ہوتی سرے سے. تو امام مسجد نے کبھی یہ کام کیا
کہ سارے مقتدیوں کے سامنے اپنے اس مقتدی کو جھاڑ کے کہا ہو کہ جناب یہ آپ کا عمل جو ہے وہ آپ کی نماز فاسد کر رہا ہے، حالانکہ وہ واقعی ایسا ہی ہوتا ہے، غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں، بالکل، اور وہ غلطیاں مقتدی کر رہے ہوتے ہیں جن سے ان کی نماز نہیں ہو رہی ہوتی، لیکن کیا امام مسجد باوجود کس کے کہ وہ حق رکھتا ہے کہ وہ سب کے سامنے آپ کو سمجھا دے، لیکن پھر بھی کبھی آپ نے سنا کہ کسی امام مسجد نے آپ کو جھاڑ دیا ہو سارے نمازیوں کے سامنے؟ اب جب میری بات سمجھیے گا، اب جب آپ کا امام ہو کر آپ مقتدی ہیں، آپ کو آپ کی وہ شرعی غلطیاں جن کی وجہ سے آپ کی نماز ہی نہیں سرے سے ہو رہی، وہ نہیں آپ کو لوگوں کے سامنے ڈیگریڈ کر کے، انسلٹ کر کے، آپ کو ہرٹ کر کے آپ کو اس طرح مسئلہ نہیں سمجھا رہا، بلکہ آپ کو نماز کے بعد علیحدہ کریں گے اور آپ کو کہیں گے ہائی صاحب، چوئی صاحب، مار صاحب، جو بھی ہیں، آپ کو ڈاکٹر صاحب آپ کے اندر، پروفیسر صاحب آپ کے اندر، سر آپ کے اندر، بیٹا آپ کے اندر یہ غلطی ہے، اس سے نماز نہیں ہوتی۔ جب امام اتنی رسپیکٹ کے ساتھ آپ کو مسئلہ سمجھا رہا ہے، تو اگر انسان ہونے کے ناطے امام سے کوئی غیر اخلاقی یا نامناسب، غیر شرعی تو بہت دور تک امام مسجد اس طرح کا معاملہ نہیں کرتے، اگر وہ بھی جائے تو آپ بھی ان کو تنہائی میں بیٹھ کے انتظامیہ یا نمازی یا جس کو اختلاف ہے وہ بھی حسن ادب سے بات کر لے۔ اچھا، یہاں پہ ایک میں حدیث کوٹ کروں گا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدنا انس بن مالک سے روایت ہے، حضور نے فرمایا، اے انس، تیرا اپنے بھائی کو برسر مجلس سمجھانا نہیں ہوتا، بلکہ اسے ذلیل اور رسوا کرنا ہوتا ہے۔ جب حضور عام شخص کو سمجھانے کے حوالے سے اتنی انسٹرکشن اور ہدایات اور تعلیم دے رہے ہیں، تو جو امام ہے، جو مصلی رسول کا وارث ہے، آپ اس کو سارے لوگوں کے سامنے تذلیل اور توہین کر دیتے ہیں۔ بلکہ قاری صاحب قبلہ، آپ یہاں پر یہ دیکھیے، جب ہمارے بڑے نمازی جو ہیں، ایجڈ جو ہیں، وہ امام کے ساتھ اس طرح کا مس بہیو کرتے ہیں، آپ جانتے ہیں اس کا نقصان کتنا بڑا ہوتا ہے؟ جو اس وقت چھوٹے بچے اور نوجوان بیٹھے ہوتے ہیں نا، جو آپ کا جب یہ بہیو دیکھتے ہیں، تو وہ آنے والی نسلوں کو بھی موقع ملتا ہے کہ اپنے امام کی توہین اور تذلیل کرے۔ ان کے لیے آپ ایک راستہ کھول رہے ہیں، اس کو حقیر انسان سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جی بالکل ایسے صحیح فرما رہے ہیں آپ۔ تو جب پھر اس طرح کا ماحول مسجد میں بن جائے گا جہاں سے دینی سوچ ملنی ہے، کہ فکر ملنی ہے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ دین کا جو احمد ہے وہ نوجوانوں کے ذہنوں میں گر جائے گا، ایسے صحیح اس فرما کو رہے کوئی ہیں۔ ویلیو نہیں دیں گے۔ ڈاکٹر صاحب کے پاس جائیں تو بڑی لائن میں لگ کے چند سیکنڈ، چند منٹ اس کو ملتے ہیں، تو پورے ادب و اداب کے ساتھ سے بات کرنا فیس دیتے ہیں، ٹوکن لیتے ہیں، اتنا کچھ کر کے پھر جاتے ہیں، پھر اس کی رسپیکٹ بھی پوری، عزت بھی پوری۔ اور ایک امام کے ساتھ جب اس طرح کا بیہیویئر دیکھتے ہیں تو ہر بندہ یہ کہتا ہے مجھے امام نہیں بننا۔ مجھے یاد آ رہا ہے ایک واقعہ، وہ آپ کی گوش گزار کرتا، ماشاءاللہ ساری رہنمائی تو آپ کریں گے۔ مجھے یاد ہے ایک مرتبہ ایک مسجد میں درس دینے جایا کرتا تھا، تو وہاں پہ گیا تو مجھے نہیں لگتا 3-4 سال سے بڑی عمر کا بچہ ہو، تو میرے ایک دوست نے اپنے اس بھانجے کو پوچھا کہ بیٹے یہ دیکھیں یہ مولانا صاحب ہے، قاری صاحب ہیں، تو کیا آپ بھی مولانا صاحب بنیں گے؟ وہ کہتا نہیں جی میں تو ڈاکٹر بنوں گا۔ ایک چھوٹے سے بچے کے ذہن میں یہ ہے کہ میں ڈاکٹر بنوں گا، انجینئر بنوں گا، میں بزنس مین بنوں گا، مالدار بنوں گا، یہ بنوں گا، لیکن یہ کہ امام بنوں گا، یہ مطلب ذہن عام طور پہ بچوں کو نہیں ملتا۔ کیوں؟ وہ اس کا جب دیکھتے ہیں کہ مسجد میں اس کا حال کیا ہے، بلکہ اس کے ساتھ کیا بیہیویئر کیا جا رہا ہے، اس کا سٹیٹس اور لیول کیا بنتا ہے، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ بچوں کا ذہن ڈاکٹر بننے کا، انجینئر بننے کا تو بنے گا، لیکن امام مسجد یا حافظ قرآن، عالم دین بننے کا عام طور پہ نہیں۔ بلکہ یہ میں آپ کے واقعہ کے ساتھ ایک چیز میں بھی ایڈ کر دیتا ہوں، آپ نے بڑی خوبصورت بات بتائی۔ دیکھیے میرا خیال ہے ہمارے جو ویورز ہوں گے، ہمارے جو لسنر ہوں گے، وہ میری اس بات کی تائید مکمل طور پہ کریں گے۔ خود امام مسجد جس قسم پرسی کی زندگی گزارتا ہے نا، جس غربت اور فاقوں کے حالات سے گزرتا ہے، ایک منٹ کے لیے چھوڑ دیں اس بات کو کہ اس زندگی میں اندر خود اس کا اپنا کردار کتنا ہے، ایک منٹ کے لیے اس کو چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، جس قدر وہ قسم پرسی کی زندگی خود وہ گزار رہا ہے نا، اب تو امام مسجد خود نہیں اپنے بچوں کو امام بنا رہے ہیں۔ ہاں صحیح بات ہے، یہ بھی دیکھنے میں ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے جو زندگی میں نے کرب کی گزاری ہے، کم از کم میری اولاد تو نہ وہ گزارے۔ اچھا، اس کے ساتھ میں جو واقعہ ایڈ کرنے لگا تھا، میں اپنے ننیالی گاؤں گیا اور وہاں پہ مجھے بیان کے لیے بلایا گیا، تو ہمارے ننیال گاؤں کی جو مرکزی مسجد ہے وہاں پہ میری بڑی رسپیکٹ ہے، مانتے ہیں سارے، جانتے ہیں، رسپیکٹ کرتے ہیں۔ تو اس مسجد انتظامیہ میں ایک اسکول ٹیچر بھی تھے، تو وہ ہم ان کی بیٹھک میں بیٹھے تھے، میں کوئی فاتحہ کے لیے گیا تھا ان کے گھر، تو بیٹھے بیٹھے نا وہ جو ماسٹر صاحب تھے وہ باتیں کرنے لگ گئے کہ امام مسجد یہ کرتے ہیں، امام مسجد وہ کرتے ہیں، چاپلوس قسم کی گفتگو کرتے ہیں، امام مسجد جس نے پیسے دے دیے اس کو یہ کر دیا وہ کر دیا۔ میں سنتا رہا باتیں، میں نے کہا ماسٹر صاحب مجھے ایک بات بتائیں، آپ اسکول ٹیچر ہیں، آپ کے پاس زمین کتنی ہے؟ انہوں نے کہا میرے پاس اتنے ایکڑ زمین ہے۔ میں نے کہا آپ اسکول ٹیچر ہیں، اگر آپ اپنا جو ویری انٹیلیجنٹ اینڈ بریلینٹ اپنا جو بیٹا ہے آپ وہ دیں دین کو،
وہ پڑھے دین, مدرسے میں بھی نہ رہے, وہ آئے جائے روزانہ. اچھا اگر ہاسٹلائز ہوتا ہے تو آپ اس کو اس کا ہاسٹلائز خرچہ بھی دیں, ایکسپینس بھی دیں آپ اس کو. ٹھیک ہے. اب وہ جب امام بنا, آپ اس کے اسکول کالج یونیورسٹی کی تعلیم دیں, علیحدہ سے اس کا بزنس آپ اس کو کروا کے دیں, جیسے آپ ایک باپ باقی سارے بچوں کو بزنس کروا کے دیتا ہے, اس کی اسکولنگ کے لیے بہت زیادہ ایفرٹس کرتا ہے. اسی طرح آپ اس امام عالم بیٹے کو امام اور عالم بھی بنائیں, ساتھ ڈاکٹر انجینئر بھی بنائیں, یا بزنس مین بنائیں. بنانے کے بعد آپ کے پاس جو زمین ہے نا, میں نے کہا اس میں سے آپ 4 کنال, آپ 2 کنال آپ دیں مسجد کو, اور اپنے بیٹے سے کہیں ہماری جو, جیسے آپ ماسٹر ہیں اور جو گلے شکوے آپ دوست امام مسجدوں سے کر رہے ہیں, آپ یہ سارے والی ریکوائرمنٹس والے ادارہ وہاں بنوائیں, بنا کے جو آپ چاہ رہے ہیں ویسے امام آپ وہاں سے تیار کر لیں. میں نے کہا آپ کے اندر ظرف ہے کہ آپ اپنا بچہ دین کے لیے دیں. آپ خود انتظامیہ میں ہیں, آپ جو امام کا حالت دیکھ رہے ہیں, آپ کا اپنا دل نہیں کرتا کہ میں اپنا بیٹا دین کے لیے دے دوں. چینج آئے گی کہ آپ ہم سب پر جو ہے وہ ایلیگیشنز اور آبجیکشنز لگاتے رہیں. تو بات یہ ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں اپنے ائمہ کرام کو, اگر جیسے عرب ممالک میں ہے, عرب کنٹریز میں ہے, امام مسجد کے لیے جناب اسپیشل سے گاڑی, اچھا بنگلہ, اچھی کوٹھی, رہائش جو ہے وہ اٹریکٹیو جو ہے وہ ایک اس کے لیے پیکج ہوتا ہے اس کی سیلری کا, جناب اس کو اتنا پروٹوکول ہوتا ہے کہ اس کی بات کو, اس کے ڈیسیزن کو ایکسپٹ کیا جاتا ہے. تو اگر اس طرح سے ہم اپنی امام مسجدوں کو رسپیکٹ دیں گے تو اللہ کی رحمت سے, جیسے ایک ڈاکٹر کو پروٹوکول مل رہا ہے نا, اگر امام کو ملنے لگ جائے تو ایک وقت آئے گا کہ ہر بندہ اپنی بچوں کو امام اور عالم بنانے کے لیے تیار ہے. تو اسی چیز کے اندر ہے نا. دیکھیں اگر پتہ چلے کہ امام مسجد جو ہے وہ ماہانہ اتنا اس کو جناب وہ ملتا ہے, ٹھیک ہے نا, اس کو ماہوار اتنے پیسے ملتے ہیں, ٹھیک ٹھاک اس کی آمدنی ہو, تو ظاہر سی بات ہے کہ بچے اٹریکشن کریں گے کہ میں بھی امام بنوں, تو مجھے تو مسائل کا سامنا عام طور پہ تو اس کے ساتھ جو رویے آ رہے اس کی غربت کی وجہ سے ہو رہے, میں صاف اس کی یعنی جو احساس کمتری ہے اس کی وجہ سے بچے چاہتے ہیں کہ میں اس طرح کا نہیں بننا چاہتا. میں حالانکہ دین کو پسند کرتا ہے, نماز پڑھتا ہے, قرآن پڑھتا ہے, لیکن امام بننا پسند نہیں کرتا, کیونکہ اس کی جو حالت زار دیکھ کر وہ کہتا ہے کہ اگر میں امام بنوں گا تو یہی حالت زار میری ہو جائے گی, یا میں اگر باپ ہوں میرے بچے کی بھی حالت زار یہی ہو جائے گی, تو میں یہ نہیں بنوں گا, میں یہ نہیں بنوں گا. اور ہر پڑھا لکھا آدمی, مالدار آدمی یہ تو کہتا ہے میرا بیٹا بہت بڑا بزنس مین بن جائے اور اس کا سٹیٹس یہ ہو, یہ ڈاکٹر بنے, انجینئر بنے اور اس کا نام ہو, لیکن امام بنے یہ کرنے کی, وہ سوچنے کی یا نیت کی وہ جرات ہی نہیں کرتا کہ میں یہ نیت کروں میرا بچہ امام بنے گا. اگر وہ باصلاحیت ہے تو وہ ڈاکٹر بنے گا, اگر باصلاحیت ہے تو وہ انجینئر بنے گا, اور اگر اس کے اندر کوئی نقص ہے یا ذہنی طور پہ کمزور ہے, یہ مفلوج ہے, یہ کوئی مسئلہ ہے, تو پھر کہے گا اس کو امام بنا دو. پہلے تو یہ رواج بہت زیادہ تھا, الحمدللہ اب یہ کم ہو گیا ہے, لیکن بہرحال اب بھی ہمارا ذہین بچہ یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کو جناب ہم جو نا وہ امام مسجد بنائیں گے. یہ مطلب اب بھی ذہن بہت کم ہے کہ لوگ اس کا اظہار کریں. بلکہ میں جب ہم بیٹھے تیاری کر رہے تھے, ڈسکس کر رہے تھے پروگرام کی, تو آپ اس میں یہ بات کر رہے تھے, بلکہ میں اس کو اوائڈ کر دیتا ہوں, جہاں ہم نے یہ والی گفتگو کی ہے نا کہ امام کے ساتھ یہ ہمارا دوسرا یہ, جیسے آپ کہہ رہے تھے اس چیز کے اوپر سوال ہے آپ کا, میں اس کو ایڈ کرتا ہوں کہ اس میں امام مسجد کا خود اپنا بہت بڑا رول اور کردار ہوتا ہے. اپنی اس جو فائنینشلی کنڈیشن اور معاشی جو اس کی کمزوریاں ہیں نا, اس میں اس کا اپنا ایک بہت بڑا رول اور کردار ہوتا ہے. مانا مسجد سیلری کوئی اچھی نہیں ہے, مانا کہ وہاں پہ کوئی بہت زیادہ, اولن تو بات یہ ہے ہم یہ آپ کو کلیئر کر دیں, حضرت استاد شیخ الحدیث صاحب کا ہم نے پہلے بھی ایک ریفرنس کوٹ کیا, اب میں پھر استاد صاحب کا ریفرنس کوٹ کر رہا ہوں. وہ ہمارے رہنما ہیں, بالکل, میں تو ان کو دل و جان سے تسلیم کرتا ہوں. میں اس میں ایک اور چیز ایڈ کرتا ہوتا ہوں. حضرت استاد شیخ الحدیث صاحب قبلہ, استاد العلماء علامہ یوسف نقشبندی صاحب قبلہ حافظہ اللہ تعالی, آپ ایک چیز اور فرمایا کرتے ہیں, آپ فرمایا کرتے ہیں یہ جو گلا شکوہ ہے نا ہر امام مسجد کو, میری عزت نہیں ہے, میری رسپیکٹ نہیں ہے, ہمارے نمازی, ہماری انتظامیہ ہمارا احترام نہیں کرتی, آپ فرمایا کرتے صدر الافاضل سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ یا غالباً حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ, ان دونوں بزرگوں میں سے کسی کا یہ آگے کال نقل فرماتے ہیں. استاد صاحب فرماتے ہیں کہ وہ بزرگ فرماتے ہیں صدر الافاضل یا حکیم الامت کہ یہ والا جو شکوہ ہے نا کہ علماء کی عزت اور احترام اور اکرام نہیں ہے, یہ پتہ کون کہتے ہیں؟ آپ تحقیق کر لیں, اکثر وہ امام بات یہ کرتے ہیں جو یا تو درس نظامی کے سال اول سے بھاگ گئے یا سال دوم سے بھاگ گئے, عامہ اول خاصہ تک پہنچے ہوں گے, اور یہ بھگوڑے جو ہوتے ہیں نا
मदारिस के भागे हुए, और भाग जाना तो चलो एक ऐप था ही था, बाद में भी कोशिश नहीं की कि मैं अपने जोरे मुतालिया पर अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा लूं, या मैं मेहनत करके अपने आप को, चलो किसी सबब से इदारा छोड़ना पड़ गया, जो भी हो गया, बाद में कंटिन्यू कर लेते, ऑनलाइन पढ़ना शुरू कर देते। अब तो हजरत कारी साहब किबला, अब तो मदारिस दीनिया दरसियात के अंदर सिलेबस में पढ़ाए जाने वाली एक एक किताब के लेक्चर पड़े हुए हैं। जी जी। पाकिस्तान क्या, दुनिया भर के जो दरसियात के माहिर असातिज़ा हैं जी, कभी जिनके पास जाके पढ़ने के लिए बंदा वीजा, पैसा, ना जाने क्या क्या कुछ करना पड़ता होता था, अब उनके लेक्चर सामने पड़े हुए हैं। आप इस्तीफादा तो करें जी, बिल्कुल भाई, आप सारे का सारा मलबा डाल रहे हैं उन पर, जी, कुछ आप भी तो कर्म कीजिए, अपनी हालत पे रहम कीजिए। तो अक्सर हजरत उस्ताद साहब अल्लामा यूसुफ नक्शबंदी साहब किबला फरमाया करते हैं, ये शिकवा उन लोगों को है जो आलिम नहीं है, वरना आपका भी ये तजर्बा है कि जो उलमा हैं उनकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट और कदर की जाती है। बिल्कुल ऐसे मनानम के मंदानम, मैं जो हूं मैं जानता हूं, खुद ना आलिम हूं ना इल्म का दावा करता हूं, लेकिन इसके बावजूद हरकत में बरकत है, कोशिश करते रहते हैं। लाजमी नतीजा है, आप आज भी हमारी सोसाइटी में जाके हमारे मुक्तदियों से, हमारे नमाजियों से, हमारी इंतजामिया से, यहां तक कि हमारे स्टूडेंट्स से भी, और आप भी हमारे पास कई बार तशरीफ लाए हैं, आप हमारी सोसाइटी में आके देखें, बल्कि हमारी सोसाइटी में तो हमारे नमाजी हैं, हमारे पास जो एक साथी एक बार भी नमाज पढ़ने के लिए आ जाए तो उसे हमारी मस्जिद में बड़ा अच्छा माहौल मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह। नो डाउट के मुखालिफिन भी होते हैं और बिला वजह के एतराज करने वाले भी होते हैं, लेकिन आप ये तो करें ना कि खुद भी तो सीखने सिखाने के सिलसिले को मौकूफ ना करें। आप बड़े बड़े उलमा और अकाबिरीन को देखें, वो तालीम और ताल्लुम सीखने और सिखाने वाले अमल से हर लम्हा अपने आप को वाबस्ता रखते हैं, जिसका लाजमी नतीजा ये होता है उनकी मस्जिदों में उनकी इज्जत और रिस्पेक्ट होती है। और मुआशी एतबार से मैंने जो जुमला उठाया था मैं उसको भी कंप्लीट कर देता हूं। अगर मस्जिद सैलरी ठीक नहीं है, आप कोई हुनर सीख लें, आप ऑफिस वर्क का डिप्लोमा कर लें, आप ऑनलाइन को बिजनेस कर लें जी, बहुत पाकीज़ा से बिजनेस कर सकते हैं। आप इमाम मस्जिद हैं, आप खुशबू का काम कर सकते हैं, आप कपड़े का काम कर सकते हैं, आप शहद का काम कर सकते हैं, आप खजूरों का काम कर सकते हैं। और ऑनलाइन काम सीखने के लिए आपको किसी के पास जाने की भी जरूरत नहीं है, आप यूट्यूब पे जाएं, आप ऑनलाइन काम सीखें, आप एड लगाना सीखें, आप सारा कुछ सीखें और किसी से रहनुमाई ले लें। हजरत अपनी सुस्ती भी तो छोड़िए, आप भी तो कुछ अपने आप को काम का कीजिए। तो जो लोग अपने फील्ड में मेहनत करते रहते हैं, अल्लाह ताला उनको उस मेहनत का सिला लाजमी अता फरमाता है, दुनिया में भी अता फरमाता, आखिरत में भी उसका अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। बहुत सारे ऐसे हैं जो एक्टिव होते हैं तो उनकी इज्जत भी मुआशरे में बहुत बढ़ती है। बहुत होती है, मैंने बेशक। खुद देखा है कि एक उस्ताद साहब का, अभी पिछले दिनों पॉडकास्ट कर रहा था, अल्लामा गुलरजा साहब जी जी, बहुत बड़े हमारे उस्ताद गिरामी भी हैं और बेशक माशाल्लाह बेशक मुफ्ती भी हैं। बेशक। तो जब वो फैज़ान मदीना मतलब आए थे ना तदरीस के लिए, तो इस वक्त अभी मेरे ख्याल में शायद उन्होंने मैट्रिक की थी, फिर यहाँ पे पढ़ाते हुए उन्होंने अपने एफए मुकम्मल किया। अब वो खुद बता रहे थे कि मैंने एमफिल कर लिया है, यानी इस दौरान ही इमामत भी कर रहे हैं, तदरीस भी कर रहे हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां भी है, एमफिल कर लिया और अब कहते हैं पीएचडी के लिए मैंने ट्राई कर दिया है। हालांकि उनकी उम्र देखिए आप और उनके शागिर्दों का हल्का देखिए, माशाल्लाह पूरी दुनिया में फैला हुआ। ठीक है। और ये बिला मुबालगा वो हजारों असातिज़ा के उस्ताद हैं वो, बेशक। और आलम क्या है कि अपने आप को डेवलप कर रहे हैं, पर्सनैलिटी अपनी को डेवलप कर रहे हैं। तो आप मदारिस से निकलने के बाद मेंढक, कुएं के मेंढक बनने के बाद तवक्को ये करें कि जनाब हम औजे सुरैया की बुलंदियों को हम छू जाएं। इकबाल ने कहा था, चाहता तो हर कोई है कि हो औजे सुरैया पे मुकीम, मगर उसके लिए पहले पैदा तो करे वैसा कल्बे सलीम। हजरत आप भी तो अपने आप पे रहम कीजिए, और जो मेहनत करते हैं अल्लाह उनको बहुत ज्यादा बरकतें अता फरमाता है। बल्कि मैं आपके प्लेटफॉर्म से ये उम्मीद करूंगा कि आइम्मा इकराम अपनी कोशिशें तेज कर देंगे इंशाल्लाह। कोशिशें तेज करें, आपको इसकी दुनिया और आखिरत में बहुत बरकतें मुयस्सर आएंगी इंशाल्लाह। आमतौर पे यही देखने में आया है कि जो मेहनत करते हैं अपने आप को डेवलप करने के लिए, अपना स्टडी मामला उसको बढ़ाते हैं, अपनी तालीम को बढ़ाते हैं, तो माशाल्लाह वो तरक्की करते हैं और उनको इस्तिकामत भी मिलती है। बल्कि एक मस्जिद से उनका मसला बन भी जाए तो दूसरी मस्जिद वाले उसको हाथों हाथ ले लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। मेहनत और उसका अंदाज। मैं यहाँ पे आपको हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लाहु अकबर, आपने अपने शागिर्द इमाम अबू यूसुफ को जो वसीयतें की थी, वो पब्लिश भी हैं, वसाया इमाम आजम, उसमें एक वसीयत की थी इमाम आजम ने अपने शागिर्द इमाम अबू यूसुफ से कि उलमा को चाहिए अपने मुतालिया में वुसअत पैदा करें
اور امراء کو چاہیے اپنے مال کو علماء پر خرچ کرنے میں وسعت پیدا کریں. جب یہ دونوں اپنے اندر یہ دونوں کاموں میں اپنے اپنے میں وسعت پیدا کر لیں گے, آپ یقین کیجئے معاشرے کے اندر ایک بہت بڑا انقلاب پیدا ہو جائے گا. یقین کریں, میں نے خود دیکھا ہے کہ بعض علماء اپنے اس انداز کو اتنا بڑھاتے ہیں, اپنے اندر سکل کو استعمال کرتے ہیں یا تعلیم کو آگے بڑھاتے ہیں, اپنے مطالعہ کو بڑھاتے ہیں, اپنی تعلیم کو آگے لے کے جاتے ہیں, تو بعد میں رشتہ دار اور اہل علاقہ اس پر رشک کرنا شروع کر دیتے ہیں. صرف ایسا ہی نہیں کہ نہیں بنانے, ایسے لوگ ان کو دیکھ کے رشک کر دے. وہ تو میرے جیسے بدحال اماموں پر لوگ کہتے ہیں کہ نہ میں نے امامت نہیں مطلب کروانی, اس کا یہ حال ہے. ورنہ کئی ائمہ ایسے ان کے چہرے کو دیکھ کر اور ان کے ماشاءاللہ محنت اور کوشش کو دیکھ کر, آپ آج ہی فرما رہے ہیں, آپ نے ایک مدت مدید جو ہے وہ دراز مدت آپ نے امامت فرمائی ہے, لوگ ان پر رشک کرتے ہیں اور کہتے ہیں کاش میری اولاد بھی اس طرح کی. بالکل بالکل, یعنی صرف ایسے نہیں کہ ان کو دیکھ کر ایسے کہ میں نہیں کروں گا یا میں اپنے بچے کو نہیں بناؤں گا. بے شمار ایسے ہیں کہ جن کے چہرے کو دیکھ کر, جن کے انداز کو دیکھ کر, جن کی محنت کوشش کو دیکھ کر, جو اپنے آپ کو ڈیولپ کرتے, لوگ رش کرتے ہیں کاش میرا بیٹا بھی اس امام جیسا بن جائے. انشاءاللہ. ہم آج کے پروگرام کا ہمارا مقصد ہی یہ ہے, جو انتظامیہ کی کمزوریاں ہیں, جو ان کے ہاں غلطیاں اور کمیاں کوتاہیاں پائیاں جا رہی ہیں, وہ بھی تھوڑا ہاتھ اپنا ہلکا رکھیں اور اپنے آپ کو سمجھانے اور سلجھانے کی کوشش کریں. آپ انتظامیہ بن گئے, آپ کو کیا پتا ہے مسجد انتظامیہ کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ آپ کو جو آپ کے پاس مسجد فنڈ چندہ آ رہا ہے, وقف کا مال آ رہا ہے, آپ کو مال وقف کی تعریف آتی ہے؟ آپ کو وقف کے مال کے مسائل آتے ہیں؟ آپ کو یہ پتا ہے کہ مسجد کے اندر کوئی بھی کام کرنا ہے, اس کام کی کیا وہاں پر ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ بلا حاجت شریف بہت سارے کام انتظامیہ مساجد کی شروع کر دیتی ہیں اور ان کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. اور بہت سارے وہ کام ہوتے ہیں جن کی شریعت کے اندر اور اس وقت مسجد میں شدید حاجت ہوتی ہے اور وہ کر نہیں رہے ہوتے. ٹھیک ہے, تو اب آپ کم از کم پہلے تو انتظامیہ جب آپ کو بنایا جائے, آپ معذرت کریں کہ میں اس کا حل نہیں ہوں, میں نے کبھی اس کے مسائل ہی نہیں پڑھے انتظامیہ مسجد کے. ہمارا دین کہتا ہے, ہمارے علماء اور فقہاء نے یہ مسئلہ لکھا ہے, جو جس فیلڈ میں آئے اس فیلڈ میں آنے سے پہلے اس فیلڈ کے حلال و حرام, جائز ناجائز, واجبات فرائض, موقدہ سنت, یہ اس کی ساری ہاؤ ناؤ لے. بھائی آپ گاڑی کے سٹیئرنگ پہ بیٹھنے لگتے ہیں تو جب تک آپ کو اس کو چلانی نہ آئے آپ اس پر نہیں بیٹھتے. کیوں؟ آپ کو چلانی آتی ہوگی تو چلائیں گے. تو بھائی ایک لاوارث آپ کو خدا اور اس کے رسول کا دین کا نظام ہی ملا ہے, جس کے لیے شرابی, جواری, پیسے والا, چودھری بندہ جو ہے وہ نہ جس کے چہرے پہ سنت رسول, نہ کوئی گیٹ اپ, نہ حلیہ, نہ اس کو آپ مسجد انتظامیہ بنا دیتے ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ امام مسجد کا مقام کیا ہے. تو ان سے کیا توقع کی جائے کہ وہ اپنے امام کی رسپیکٹ کریں. تو آپ سے بھی گزارش ہے, آپ اگر چلیں بنا دیے گئے, آپ ماشاءاللہ کریکٹر آپ کا اچھا تھا, مینرز آپ کو اچھے آتے ہیں, آپ اپنے علاقے میں ایک اچھا مقام رکھتے ہیں, رسپیکٹ آپ کی لوگ کرتے ہیں, آپ کو بنا دیا انتظامیہ. ٹھیک ہے, کر سب. اب جب امام بنا دیا, آپ کو چاہیے, انتظامیہ بنا دیا, آپ کو چاہیے آپ اپنے امام صاحب کی بارگاہ میں آ کے بیٹھیں, اپنے عالم دین کے پاس آئیں اور آ کے عرض کریں, حضور میں اس منصب پہ بٹھا دیا گیا ہوں, آپ مجھے ارشاد فرمائیں کہ میرے اوپر کیا کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. صحیح بات. ٹھیک ہے, جب اس قدر خوبصورتی کے ساتھ اب ہوتا یہ ہے انتظامیہ اپنے کام کرتی نہیں ہے جو ان پر عائد ہو رہی ہیں, اور آج جب بھی اجلاس لگا کے بیٹھیں گے, جب بھی میٹنگ ہوگی تو بیٹھ کے امام کی ذات اور امام کی شخصیت کو ڈسکس کرنے بیٹھ جاتے ہیں. امام صاحب نے یہ کر دیا, امام صاحب نے یہ کر دیا. اور بھائی مسجد کا فنڈ امام اکٹھا کرے, مسجد کے پروگرام امام کروائے, مسجد کی تعمیر و ترقی کے لیے اعلانات فنڈ کے مسجد کے لیے وہ کرے. آپ لوگ کیا صرف امام کے اوپر حکومت کرنے کے لیے تشریف فرما ہے؟ بس وقت ایسے بھی ہوتا ہے کہ وہ جو چندہ کرنا ہے تو گھر گھر سے جا کر دکان امام مسجد کر رہا ہوتا ہے. حالانکہ سارا روگ بھی بالکل صحیح فرما رہے ہیں, بالکل صحیح فرما رہے ہیں. اور امام مسجد بےچارے روتے اس لیے ہیں کہ جناب فنڈ ہم اکٹھا کریں, محفلیں ہم کروائیں, ایونٹ وائز پروگرام ہم کروائیں, یہ ہم کریں, وہ ہم کریں, ہر چیز ہم کریں, اور یہ لوگ صرف ہم پر حکم جھاڑنے کے لیے, صادر کرنے کے لیے ہیں. آپ لوگ بھی کوشش کریں, اور امام کو بھی چاہیے اپنی, اگر انتظامیہ کوئی تھوڑا ان کو مسئلہ ہے تو پیار محبت سے ان کو سمجھائے, ان کو قائل کرے, ان کو مسائل بتائے. اور مسجد میں امام کو بھی چاہیے کہ حکمران اور بادشاہ بن کے نہ رہیں, اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں بے تاج بادشاہ ہوں, میرے سامنے جناب بادشاہ سلامت کی طرح میرے سامنے کوئی کچھ بھی نہ کرے. آپ یہ دیکھیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن چیزوں کو فیس کیا, برداشت کیا.
اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اپنے اخلاق اور کردار سے ایک زمانے کو اپنا قائل کیا اور موہ لیا دلوں کو. تو اس لیے ہمیں دونوں جانب سے اپنی کمیاں بھی سامنے رکھنی چاہیے اور ایک دوسرے کی خوبیاں سامنے رکھ کے رسپیکٹ والا ماحول بھی کریٹ کرنا چاہیے. یہ بھی دیکھا گیا عام طور پہ قبلہ کہ لوگ دین کا یعنی ایک دینی انسان کا اخلاق کیسا ہونا چاہیے جو کتابوں میں پڑھتے ہیں, اسکول کی کتابوں میں پڑھتے ہیں, اس کو جب پڑھتے ہیں اس کو عملی صورت میں کہاں دیکھنا چاہتے ہیں؟ ایک عملی صورت جب وہ دیکھنا چاہتے ہیں کسی کی عملی تصویر کون ہے تو ظاہر ہے اپنے امام کو دیکھتے ہیں. اگر امام کو امام صورت میں دیکھتے ہیں کہ وہ ان چیز کا پیک کریں تو پھر بھی ظاہر ہے کہ وہ متاثر نہیں ہو پاتے. عام طور پہ اس کو دیکھ رہے ہیں وہ چوک پہ کھڑا میچ دیکھ رہا ہے یا وہ سگریٹ کے کچھ لگا رہا ہو گلی میں گھوم رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے یہ چیز بددلی پیدا کرتی ہے. بے شک صحیح. تو ایک امام مسجد کو اپنے اخلاق کو کیسا ہونا چاہیے یہ کچھ آپ ارشاد فرمائیں. دیکھیں اس حوالے سے آپ دیکھیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بطور امام کیا ہے. نبی پاک علیہ السلام قرات فرماتے ہیں تو قرات میں اپنے مقتدیوں کا خیال فرماتے ہیں. یعنی نماز عبادت اللہ کی ہو رہی ہے, نماز رب کی پڑھا رہے ہیں, لیکن بطور امام رسول اللہ مقتدیوں کا خیال فرما رہے ہیں. کیسے کہ طویل نہیں کرتے, حضور طویل نہیں کرتے قرات کو, بلکہ حضور کی ایک حدیث شریف کا مفہوم عرض کر رہا ہوں, موطا میں حدیث پاک موجود ہے. حضور فرماتے ہیں قرات لمبی کرنے کو جی چاہتا ہے لیکن پیچھے سے بچوں کے رونے کی آواز کی وجہ سے مجھے تکلیف ہوتی ہے تو میں اپنی نمازیں مختصر کر دیتا ہوں. حضور امام ہونے کی حیثیت سے اپنے مقتدیوں کا اتنا خیال فرما رہے ہیں. ہمارے فقہا نے مسئلہ نہیں لکھا کہ 1000 نمازی کھڑا ہے, 999 کا یہ تقاضا ہے کہ قرات لمبی کی جائے, لیکن ایک نمازی بیچارہ بیمار ہے, اس سے کھڑے ہونے میں مسئلہ ہے, بوڑھا ہے, اس سے کوئی قطرے آتے ہیں, کوئی کسی قسم کا عارضہ لاحق ہے, تو ہمارا دین کیا کہتا ہے کہ اس ایک کا خیال رکھا جائے جو ضعیف ہے, اس ایک کا. بلکہ حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہ ایک اونٹنی والا واقعہ ہے کہ ایک شخص اپنی اونٹنیوں کو پانی پلانے آیا تو وہ تالاب مسجد کے کہیں قریب تھا. حضرت معاذ نے نماز پڑھانی شروع کر دی اور آپ نے نماز میں سورہ بقرہ یا سورہ نساء شروع کر دی, اندازہ کیجیے آپ. اور وہ شخص اپنے جانور اونٹنیاں لے کے آیا ہوا تھا, اس نے سائڈ پہ ہو کے نماز پڑھ لی اور ان کو پتا تھا, اس شخص کو پتا تھا, اونٹنیاں جو پانی پلانے آیا تھا اس کو پتا تھا کہ حضرت معاذ جو ہے وہ مجھ سے ناراض ہوں گے. تو وہ حضرت معاذ کی بارگاہ میں پہنچنے سے پہلے وہ حضور کے پاس آ گئے. انہوں نے آگے کہا حضور میرے ساتھ تو یہ سلسلہ ہوا. رسول نے حضرت معاذ کو طلب فرما لیا اور پتہ کیا فرمایا معاذ کیا لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرنا ہے, آزمائش میں ڈال رہے ہو لوگوں کو. پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ یعنی سبح اسم ربک الاعلیٰ یہ پڑھ لو, سورہ شمس پڑھ لو. حضور نے یہ باقاعدہ تلقین فرمائی والشمس وضحاها. آپ یہاں تک کا حضور کا یہ انداز دیکھیے. بلکہ کاشف یہاں پہ میں ایک آپ کو اور حدیث کوٹ کرتا ہوں, یہ صحاح میں سنن ترمذی میں روایت موجود ہے. ایک دیہاتی آیا, اس نے مسجد میں آ کے پیشاب کرنا شروع کر دیا, مسجد نبوی میں آ کے رسول اللہ کے سامنے, صحابہ کرام کے سامنے. حضرت عمر وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی اٹھ کے صحابہ کرام جا کے اس کو منع کرنے لگے. رسول اللہ فرمایا لا تزریو دعو, فرمایا نہ اس کو پیشاب سے نہ روکنا, چھوڑ دو اس کو. اس کی ایک وجہ محدثین نے لکھی کہ جب پیشاب کر رہے ہوں تو اس کو روکنے سے طبی طور پر بھی پرابلم, میڈیکلی بھی پرابلم کر کے روک سکتے ہیں. اور دوسری جانب فرمایا یہ تو دیہاتی بندہ ہے, اس کو تو ادب آداب ہی نہیں پتا بیچارے کو. اور جب وہ پیشاب کر چکا پھر حضور علیہ السلام نے اسے پاس بلایا. وہ اس کو تو پہلے صاف کر دیا نا, کروانے کے بعد صاف حضور نے اسے پاس بلا کے فرمایا بھائی مسجدیں پیشاب کے لیے نہیں ہیں, مسجدیں عبادت کے لیے, نماز کے لیے, تلاوت کے لیے ہیں. تو پھر اس کو سمجھایا یہ میرے اور آپ کے لیے, امام مسجدوں کے لیے کتنی بڑی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم ہے کہ امام مسجد کو اگر سمجھانا بھی ہے, غلط سے غلط مسئلہ بھی ہو جائے, چھوٹا تھا مسئلہ یہ پیشاب کر دینا کا, صاحب غور فرمائیے ذرا, لیکن حضور نے کس انداز سے اس کو سمجھایا. امام کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے اس انداز سے, اپنے کردار اور اپنے اخلاق سے. پھر آپ دیکھیے حضور کے کوئی صحابی نماز میں تشریف نہ لایا کرتے تو حضور باقی صحابیوں سے پوچھتے یہ کیوں نہیں آئے, پھر حضور ان کا پتہ لینے کے لیے تشریف لے جایا کرتے. کیا بات ہے, آج یہ نظر نہیں آتا, بالکل بہت کم ہے. کوئی ایسے ہوں گے ائمہ اور جو اس طرح کے ہیں, پھر ان کی عزت بھی ہے, لوگ ان کو سر پہ بٹھاتے ہیں, ان کو ماتھے کا چمر بناتے ہیں, اور جو اس طرح کے انداز کو اختیار نہیں کرتے, کوئی بیمار ہے اس کا پتہ کرنے چل جائے, کوئی نماز نہیں پڑھنے, وجہ کیا ہے اس کا پتہ کرنے جاؤ, تو جب اس کے پاس پہنچیں گے تو کتنا وہ متاثر ہے. بہت. اور یہ ایک دین کی تصویر آپ اس کو بہترین. ہمارے مرشد کریم فرماتے ہیں کہ امام مسجد اگر لوگوں کے دکھ میں شریک ہونے لگ جائے نا, سکھ ایک طرف, دکھ میں شریک ہونے لگ جائے,
وہ بندہ اپنی زندگی کے ایک ایک پل پہ ہمیشہ آپ کو دعائیں دے گا جی کہ یہ میں بیمار تھا, مجھے علامہ صاحب دم کرنے آتے تھے, میرے لیے دعائیں کرتے تھے مسجد میں. ہمیں چاہیے ہم بہت اچھے انداز سے اپنے مینرز کو, اپنے ایتھکس جو ہیں وہ ان کو, اپنے معاشرت کو, حسن معاشرت کو بہتر کر کے مساجد کے اندر ہم بہت اچھا ایک رول اور کردار ادا کر سکتے ہیں. جیسے آپ نے امامت کے ذمہ داریاں بتائی, وہ صبح سے لے کر شام تک اور پیدا ہونے سے لے کر دنیا سے جانے کے بعد تک بھی اپنی خدمات انجام دیتا ہے, تو پھر بھی معاشرہ کیوں اس کی زیادہ رسپیکٹ نہیں کرتا ہے, اس کو زیادہ مقام نہیں دیتا؟ شاید کیا یہ وجہ تو نہیں کہ یہ اس طرح نہیں کرتا جس طرح کرنا چاہیے؟ امام مسجد, ہاں, امام مسجد اس طرح یہ ذمہ داریاں جو اس کی ہیں اور وہ کرتا ہے, کرنی چاہیے, شاید اس انداز سے نہیں کر پاتا کہ جس طرح اس کو کرنی بالکل آپ چاہیے. صحیح کہہ رہے ہیں. یہ امام مسجد جو ڈیوٹی اور محنت بہت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں نا, جی وہاں کے لوگ اپنے امام کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں, بڑی خدمت بھی کرتے ہیں, مالی لحاظ سے بھی اپنے امام کو سٹرونگ رکھتے ہیں. بلکہ یہ میرا خیال ہے پچھلے کچھ عرصے لاہور کے اندر یہ باقاعدہ واقعہ ہوا بھی تھا, آپ اسے سرچ کریں گے تو آپ کو مل جائے گی کہ ایک مسجد انتظامیہ نے باقاعدہ اپنے امام صاحب کو گاڑی کار باقاعدہ گفٹ اور تحفہ دی تھی. شاید انہوں نے کوئی ترجمہ قرآن وغیرہ یا تفسیر مکمل کی تھی, یا ان کو کچھ عرصہ گزر گیا تھا مسجد میں, تو باقاعدہ انتظامیہ نے یہ کیا بھی تھا. اگرچہ ایک آدھی یہ واقعہ پیش ہوا ہے, لیکن کم از کم عمرے کروانے والا کانسیپٹ تو کئی مسجدوں میں پایا جاتا ہے. قبلہ اب تو یہ بھی میں نے دیکھا پچھلے سال تو کافی دیکھنے میں آیا, مطلب سوشل میڈیا کے ذریعے سے, کہ بعض اماموں نے جب تراویح میں قرآن پاک ختم کیا اور اتنے اچھے انداز میں ماشاءاللہ پڑھا, اتنا خوبصورت, لوگ اتنے متاثر ہوئے کہ جب انہوں نے تراویح ختم کی تو ایک گاڑی پیش کر دی, ایسے موٹر سائیکل پیش کر دی, اس نے کوئی اس کو ماشاءاللہ. ایک تو یہ ہے کہ ہمیں تو ان باتوں کی طرف بطور رسول اللہ کے وارث ان چیزوں کو اپنی نظر میں نہیں رکھنا چاہیے, ہمارا فوکس یہ نہیں ہونا چاہیے, ہمیں توکل اللہ پر ہی عمل کرنا چاہیے. کیونکہ جو دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں ہم نے ان کو پھر ساری زندگی مارے مارے ہی پھرتے دیکھا ہے, ان کا پیٹ نہیں کبھی بھی بھرا, اور جو اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں وہ کیا بات ہوتی ہے. میں پھر اپنے استاد گرامی کو یاد کرتا ہوں, شیخ الحدیث علامہ یوسف نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالی. استاد گرامی فرمایا کرتے ہیں توکل پیدا کریں اپنے اندر. جو استاد فرمایا کرتے ہیں مولانا, جو آپ کے مقدر میں رزق رب نے لکھ دیا ہے اور جتنا لکھ دیا ہے وہ مل کے رہے گا اور اتنا ہی ملے گا, لیکن جو نہیں ہے وہ کوئی ہاتھ میں بھی پکڑ کے بیٹھا ہے تو وہ آپ کو کوئی نہیں دے سکتا. تو اس لیے ذرا صبر کا مظاہرہ کیجئے اور پیسے کے پیچھے نہیں دوڑیے. آپ کا کام ہے صرف دین کا کام کرنا, اور اللہ قرآن میں کتنے مقام پہ مختلف چیزوں کے ساتھ فرما رہا ہے, ان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین, ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین, ان اللہ لا یضیع اجر من احسن عملا. کتنے مقام پڑھ دیے میں نے. بے شک. کیا ہے ان سب کا مطلب؟ اللہ مومنوں کا, احسان کرنے والوں کا اجر کبھی بھی ضائع نہیں فرمایا کرتا. کیا آپ کو اللہ تعالیٰ محروم فرما دے گا؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اور بلکہ میں تو یہاں آپ صاحب امام مسجد میری بات کی تائید کریں گے, مائنر سی سیلریز لینے والے, تھوڑی تھوڑی تنخواہیں لینے والے اپنے پورے خاندان کی کفالت کر رہے ہوتے ہیں, کمزور بھائیوں کو بھی دے رہے ہوتے ہیں, والدین کی اگر وہ حیات ہیں ان کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں, بڑا امام بھائی امام مسجد ہے, بڑا بیٹا, تو وہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی شادیاں بھی کر رہا ہوتا ہے. ہم اتنی تھوڑی سی سیلری سے امام مسجد جو ہے وہ اپنی گھر بھی بناتے ہیں. کیوں؟ اللہ نے اسی کے اندر برکت رکھ دی ہوتی ہے. تو اس لیے یہ کوشش یہ کرنی چاہیے اس طرف فوکس نہ کریں, لیکن انتظامیہ کو اور لوگوں کو بھی چاہیے کہ اپنے امام کی اتنی خدمت کریں کہ وہ دین کا کام کرنے میں اس کو معاشی طور پہ کبھی پریشانی نہ بنے, اور وہ آگے سے آگے بڑھ کے اللہ کے دین کا کام مزید کرتا رہے. حضرت قبلہ, جیسے رمضان شریف بالکل قریب ہے اور ہمارا جو موضوع بھی امام صاحب کے بارے میں چل رہا ہے, تو ماشاءاللہ مسجدیں اتنی آباد ہوتی ہیں اور بہت سلسلہ ماشاءاللہ دین کی طرف لوگوں کا رجحان بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. ایسے میں ایک امام کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں کہ جس کے ذریعے وہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ دین کے قریب بھی کر سکے, اور دیگر ذمہ داریاں یعنی رمضان میں خصوصی طور پہ اس کو کیا کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے قاری صاحب قبلہ, بہت خوبصورت آپ نے برموقع سوال کیا ہے, یہ بڑا خوبصورت سوال ہے. امام مسجد کو سب سے پہلے تو یہ چاہیے رمضان شریف کے آنے سے پہلے, اولاً تو جو حفاظ ائمہ ہوتے ہیں ان کو تو چاہیے سارا سال اپنا قرآن پاک پڑھتے رہیں, کیونکہ قرآن کوئی ایسا تو ہے نہیں کہ یہ کوئی لیسن والی کوئی چیز ہے, بلکہ یہ تو ہر وقت ہی پڑھتے رہنا چاہیے. ہمارے اسلاف کا قرآن کے ساتھ محبت اور تلاوت کا معمول کیا تھا آپ سب بہتر بخوبی جانتے ہیں. امام اعظم کا وہ جو جی بالکل معمول 60 قرآن پڑھنا, اچھا 61 قرآن پاک, ہاں جی 61 قرآن پاک پڑھنا روزانہ, دن رات میں قرآن پاک, پھر پورے تراویح میں قرآن پاک. بہت واقعات ہیں. سین عثمان غنی کے بارے میں آتا ہے,
ایک ایک رات میں قرآن پاک ختم کرتے تھے. حضرت تمیم داری کے بارے میں آتا ہے ایک ایک رات میں قرآن ختم کر دیتے تھے. مولا علی کے بارے میں آتا ہے ایک رکاب پہ پاؤں رکھ کے قرآن شروع کرتے تو جناب دوسری رکاب پہ پاؤں پہنچنے سے پہلے قرآن تکمیل ہو جاتی تھی اس کی, مکمل فرما دیا کرتے. قرآن کے ساتھ بڑا جذبہ تھا. آپ سارا سال پڑھیں, اگر یہ توفیق نہیں ملی رمضان شریف کی آمد سے پہلے پہلے قرآن کی منزل اپنی اپنی تیار کریں. حافظ رمضان آیا نا تو اس حوالے سے آپ نے سوال کیا. ایک نمبر 2, قرآن پاک اللہ رسول کا واسطہ پیش کرتے ہیں آپ کو. اللہ قرآن میں ایک فرماتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا, قرآن خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے. آپ علماء ہیں, ترتیلا کیا بن رہا ہے یہاں گرامیٹیکلی, اور یہاں پہ مفعول بن رہا ہے, اور پھر مفعول بھی کیا ہے مطلق ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ اسی فعل کے مصدر سے ہے یہ مفعول, تاکید کا معنی پیدا کر رہا ہے کہ خوب قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھا جائے. اور آپ پوچھیے اپنے آپ سے, جو رمضان میں تراویح میں آپ قرآن پڑھتے ہیں وہ ترتیل سے پڑھا جاتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. قرآن کریم کے وہ والا قرآن تو ایک طرف کلمہ, ہمارا کوئی نمازی غلط پڑھ رہا ہو نا نماز, ہم ان کو تانے دیتے ہیں. آپ لوگوں کو تو نماز نہیں صحیح آتی اور آپ پہ تانے دے رہے ہیں, باتیں کر رہے ہیں. تو یہ قرآن کے ساتھ رمضان میں حافظ حال کرتے ہیں قرآن پاک کا, انا للہ و انا الیہ راجعون. اچھے طریقے سے منزلیں یاد کیجئے, اور لوگوں کی سہولت کے لیے قرآن کیا بیڑا غرق نہ کیا جائے. بلکہ شیخ الحدیث حضور امیر المجاہدین رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ حافظوں, لوگوں سے پیسے لینے کے لیے یا لوگوں کی تعداد بڑھانے کے لیے قرآن کی تباہی نہ کیجئے, آپ قرآن اللہ اور اس کے رسول کے لیے پڑھیے. لیکن جہاں قرآن پاک صحیح طور پہ پڑھا جاتا تھا, ایک واقعہ میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں, اجازت عطا فرمائیں. میرے دادا جی رحمت اللہ علیہ ایک مسجد میں یعنی کہ وہ جاتے تھے, وہاں پہ ہمارے استاد یعنی قرآن پاک پڑھتے تھے. یعنی لوگوں کی ججمنٹ دیکھیں, بظاہر وہ بہت اعلیٰ قاری تو نہیں تھے, وہی عام جیسے محلوں میں قرآن پاک ایسے ہی پڑھا ہوگا انہوں نے, تو قاری قرآن یا وہ حافظ قرآن یا عالم دین نہیں تھے. تو کہتے یار آپ کے استادوں کے پیچھے میں جا کے تراویحاں پڑھتا ہوں ہر مرتبہ, ہر روز میں انہی کے پیچھے جا کے کر رہا ہوں. میں نے کیا وجہ ہے؟ کہتے یقین کریں آپ کے استاد جب قرآن شریف پڑھتے ہیں تو اتنا خوبصورت لہجہ, اتنا انداز ہوتا ہے, ایسے لگتا ہے کہ جیسے قرآن پاک نازل ابھی ہو رہا ہے, اتنا نور یعنی کہ اتر رہا ہوتا ہے. یعنی کہ خوبصورت انداز میں پڑھنے سے ٹھہر ٹھہر کر اور اتنا خوبصورت پڑھتے ہیں کہ جب وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے قرآن ابھی نازل ہو رہا ہے. یہ عوام کی ججمنٹ ہے, یعنی کہ اگر آپ تیز پڑھتے تو پھر ہی وہاں عوام مطمئن ہوئی ہے, اکا دکا لوگ ہوتے ہیں. اب خوبصورت انداز میں ٹھہر ٹھہر کر جب قرآن پاک پڑھتے ہیں تو لوگ اس کو سنتے ہیں اور اس سے متاثر ہوتے ہیں. بلکہ ہمارے یہاں ہماری مسجد میں سب سے زیادہ آہستہ اور خوبصورت پڑھنے والے جو قاری صاحب جہاں پڑھاتے ہیں وہاں بڑی مسجد ہے, لوگ سارے محلے والے دوسری جگہ چھوڑ کے وہاں میں یہ بات کہہ رہا ہوں, آپ اپنی تراویح خوبصورت, جو وہ نمازی ہیں نا جو بھاگتے ہیں, جو یہ تقاضا کرتے ہیں کہ جناب آپ 40-45 منٹ کے اندر ساری تراویح اور نماز مکمل کر دیں گھنٹے سوا گھنٹے کے اندر, آپ ان کی کیوں لحاظ کر رہے ہیں؟ آپ اپنا خوبصورت قرآن پڑھنا شروع کریں. اللہ آپ کو وہ افراد دے گا جو اس کیٹیگری میں شامل ہوں گے کہ اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وجلت قلوبہم والے بھی آپ کو ملیں گے, اور واذا سمعوا ما انزل الی الرسول تری اعینہم تفیض من الدمع کے قبیلے کے افراد بھی آپ کو ملیں گے. قرآن کریم تو دیکھیے خشیت دیتا ہے, روتے ہیں لوگ. آپ عرب دنیا کے جب قرآن قرآن پڑھتے ہیں تو آپ ان کی ویڈیوز نہیں دیکھتے, کیسی کیسی مساجد بھری پڑی ہوتی ہیں. تو ہم یہاں خوبصورت قرآن پڑھنے والے افراد پیدا کر دیں تو لوگ سننے کے لیے ترستے ہیں. میرا خود اس پہ بڑا اپنا مشاہدہ ہے. ہمارے پاس حالانکہ میں بھی اس قدر جس قدر پڑھنا چاہیے ہم اس قدر نہیں پڑھ پاتے, لیکن عام بہت سارے حفاظ سے کوشش کر کے میں قرآن پاک کو نارمل پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں. تو بڑی دور دور سے میرے پاس نماز تراویح پڑھنے کے لیے لوگ آتے ہیں. بہت خوبصورت الحمدللہ, اللہ کا فضل فرمائے, اللہ اور برکت دے, اور برکت دے. آمین. تو ایک تو یہ ہو گیا رمضان میں. نمبر 2, اب یہ لوگوں کے دلوں کو اللہ نے مسجدوں میں پھیر دیا ہوتا ہے. ہم پوری محنت بھی کر لیں نا تو اتنی نمازوں میں تعداد فجر میں کبھی بھی نہیں کر سکتے جتنی رمضان کے پہلے دن اللہ تعالیٰ خود بخود پیدا فرما دیتا مسجدوں میں. تو اب ائمہ کرام کو چاہیے کہ اپنے ان رمضان کے دروس کے اندر ایسے موضوعات لے کے آئیں جن سے اصلاح معاشرہ ہو, جن سے اصلاح عقائد ہو, جن سے اصلاح اعمال ہو.
یہ جو ایک انتشار کی کیفیت امت کے اندر نوجوانوں کے اندر پیدا ہو گئی ہے وہ ختم ہو. ملحدین بہت پیدا ہو گئے ہیں ان دنوں میں، لیکن نوجوانوں پر جو الحاد کا زور ہے اور اس پر جو ہو رہی ہے کہ بچے دین سے بھاگ رہے ہیں اور خدا کے وجود سے بھی کئی مرتبہ ذہنی طور پر کلمہ پڑھنے کے باوجود دور ہوتے نظر آ رہے ہیں کہ ان کے اعمال بتا رہے ہیں کہ ان کو خدا سے شاید کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اس لیے ہمیں ہمارے ائمہ کو چاہیے کہ اپنے مطالعہ میں وسعت پیدا کریں اور یہ ٹرمینالوجی سیکھیں. ازمز جتنے ہیں، سیکولرزم ہے، لبرلزم ہے، ایتھیزم ہے، مٹیریلزم ہے، ٹھیک ہے، اسپرچولیزم ہے، یہ بہت سارے ازمز آگے ہیں. اب ان سارے ازمز کو، ان ساری چیزوں کو ائمہ کرام، علماء کرام پڑھیں، اسٹڈی کریں. ایسا نہیں ہے کہ یہ بہت موضوع مشکل ہیں. ہمارے وہ اسکالرز، ہمارے محققین بڑی اس پہ محنت کر رہے ہیں، بڑا کام کر رہے ہیں. آپ اس پہ ضرور اپنی محنت کریں. جیسے آپ نے پہلے ارشاد فرمایا کہ اب تو یعنی کہ سرچ کرنا بہت آسان ہو گیا ہے. فنگر پرنٹس پر ہر کچھ دنیا کا، جہان کی ہر چیز پڑی ہوئی ہے. ہم مطلب سرچ کر کے ان دلائل کو لے کے آئے کہ جو لوگوں کے ذہنوں کے مطابق لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق بات کرو، دیکھیں بیماریاں کیا ہیں، ان کا علاج کیا ہے، ان کی روحانی بیماریوں کے اصل معالج تو آپ ہیں، معالج تو آپ ان کی بیماریوں کو سمجھے اور ایسا مواد لے کے آئے مدلل انداز میں کہ واقعی ان پر اثر کرے اور ان کی زندگی بدل جائے. ہارٹ ٹچنگ موضوع ہوں، جو لوگوں کے دلوں کو چھو جانے والے اور موہ لینے والے ہوں، ان موضوع. اچھا پھر دروس دیں، فجر میں دیں، جب بھی دیں آپ خلاصہ تراویح بیان کریں تو بوجھ نہ بننے دیں لوگوں پر اپنی گفتگو کو. اس کو انٹرسٹڈ کریں، اٹریکٹیو کریں، بہت زیادہ موٹیویشن اور انسپائریشن والی اپنی گفتگو تیار کریں جو لوگوں کے دلوں کو چھو جائے. لوگ اٹھ ہی نہ سکیں آپ کا درس سنے بغیر، بلکہ آپ کے درس کی ان کو عادت لگ جائے اور لت لگ جائے. جس دن آپ درس نہ دیں تو ان کے کان ترس جائیں آپ کی بات سننے کے لیے. اور یہ ناممکنات کے قبیل سے نہیں ہے. یقین جانیے اللہ رسول کی باتیں سننے کے لیے لوگ اس گئے گزرے دور میں بھی کشاں کشاں چل کے آتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس قدر جس قدر ان کے تقاضے ہیں اور محنت کی ضرورت ہے ہم وہ نہیں کرتے. دروس دیں، ٹائم فکس کر کے دیں، بہت زیادہ ٹائم نہیں لیں، تھوڑا ٹائم لیں، استقامت کے ساتھ لیں. 5 منٹ بھی روزانہ بیٹھیں لوگ تو آپ 30 دن کے 5 منٹ کو ضرب دیں. کتنا ٹائم بنا؟ اتنا ٹائم آپ کو، ہم نے دیکھ لیں یہ چھوٹا سا پروگرام ہمارا ریکارڈ ہو رہا ہے تو ہم اتنے پروگرام میں کتنا کچھ دیں گے. آپ 5 منٹ روزانہ آپ اپنے نمازیوں کا لیں، 7 منٹ لے لیں، زیادہ نہیں کریں، بور ہو جائیں گے، اکتا جائیں گے. بخاری میں حدیث ہے اللہ کے رسول 3 دن درس دیتے تھے. اور حدیث بخاری ہے پھر ایک اور مقام پہ فرمایا اللہ تعالیٰ کی رحمت اس وقت تک متوجہ رہتی ہے جب تک انسان نماز میں متوجہ رہتا ہے. جیسے اکتا گیا اللہ کی رحمت بھی اس کی جانب متوجہ نہیں ہوتی. تو آپ اپنا ٹائم کے ساتھ درس دیں. موضوعات ایک دن پہلے اعلان کر دیں کل ہمارا یہ درس ہوگا. اور بہت سارے علماء ایسا بھی کرتے ہیں کہ اپنا پہلے ہی نقشہ تیار کر لیتے ہیں، پورا شیڈول اور اسکیجول دے دیتے ہیں کہ ان موضوعات پہ ان دنوں میں درس ہوگا. انشاءاللہ اگر آپ یہ تھوڑا سا ان باتوں پہ عمل کر لیں گے، رمضان میں آپ اپنے نمازیوں، اپنے لوگوں کو اپنے علاقے میں بہت بڑا ایک علم کا ذخیرہ ان تک کنورٹ کر سکتے ہیں. اور آپ کے اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے میں ایک بات اور ضرور ایڈ کروں گا، ہمارے علماء کو چاہیے اپنا آج کے دور کے تقاضے کے مطابق اپنے چینلز بنائیں، میڈیا کو یوز کریں، سوشل اکاؤنٹس پر اپنی ویڈیوز کو لگائیں، مسجد کے گروپ بنائیں. بالکل میں نے بنائے ہوئے الحمدللہ، فیس بک پہ براڈ کاسٹ کی لسٹ ہی بنائی جائیں اور بنا کے ایک ایک بندے کو، ایک ایک فرد کو دین اپنا پہنچایا جائے. آپ واٹس ایپ اسٹیٹس لگا لیتے ہیں، اس کے کتنے فائدے ہیں. نمبر 1، آپ کے ذریعے سے آپ خاموش ہیں، آپ اسٹیٹس لگانے کے بعد آپ تو اپنے کاموں میں مصروف ہیں. آپ کی مصروفیت ادھر کے باوجود دین کی تبلیغ ادھر ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ یہ پروگرام ریکارڈ ہونے کے بعد ہم تو خاموش ہو جائیں گے، لیکن یہ جب تک چینل پہ پڑا رہے گا لوگ دیکھتے رہیں گے، سنتے رہیں گے، دین کی تبلیغ ہوتی رہے گی. ایک. نمبر 2، آپ کے جو لسنر ہیں نا سامنے درس سن رہے ہیں وہ صرف وہی ہیں، لیکن ویڈیو ریکارڈ کر کے آپ اپنا اسٹیٹس لگا دیں گے، آپ اپنے چینل پہ اپلوڈ کر دیں گے. جتنے بھی سوشل اکاؤنٹس ہیں، فیس بک ہے، انسٹا ہے، واٹس ایپ ہے، یوٹیوب ہے، جو بھی ہے، وہاں کے ویورز تو اور لسنر تو آپ کے اور ہوتے ہیں تو وہاں تک بھی آپ کا پیغام سنا جا رہا ہے. تو آپ اپنے فجر کے دروس کو ریکارڈ کریں، ریکارڈ کر کے ان کو اسٹیٹس پہ لگائیں. اور جس قدر فحاشی اور عریانی جو ہے وہ اتنی تیزی کے ساتھ اس کا سیلاب آ رہا ہے، ہمارے ہر امام کو چاہیے کہ خوبصورت پازیٹیو انداز سے اور سٹینڈرڈ اور معیاری کام کرتے ہوئے اچھے انداز سے، اب تو بہت سارا جدید ہو چکا ہے کام، آپ دین کا کام اس پلیٹ فارم پہ بھی آ کے کریں. رمضان شریف میں آپ کو پاس بہت یہ خوبصورت موقع ہے. دین جتنا زیادہ لوگوں تک اپنے اخلاق سے، کردار سے، خوبصورت انداز سے پیش کریں گے، دنیا اور آخرت میں ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بھی بنے گا، ہمارے آباء و اجداد کے لیے بھی بنے گا.
माशाल्लाह आपने बहुत सारी हमारी रहनुमाई की। अब आखिर में एक दो ज़रूरी सवाल और मैं करना चाहता हूँ जी, उस पर भी आप रोशनी डाल लें जी, जी। कि आइमा साहिबान जो मस्जिदों के इमाम हैं ये अपनी सलाहियतों को बेहतर करने के लिए क्या तरीका इख्तियार करें? इसके काश बहुत सारे तरीके हैं। आप अपने फील्ड के माहिरीन से मिलें, जिनकी मसाजिद जो है, मिसाल के तौर पे एक आप ऐसा एक आध इमाम देखें जिसने गांव देहातों में भी मस्जिदों में इमामत की हो, जिसने शहर में भी की हो, जिसने सोसाइटियों में भी की हो, जिसका दर्स तदरीस से भी जिसकी वाबस्तगी हो, जो असरी उलूम भी जानता हो, जो दीनी महारत उलूम की भी कामिल तौर पे महारत रखता हो, जो सोशल मीडिया पे भी काम कर रहा हो। आप समझ रहे होंगे कि मैं किसी और दुनिया की बात कर रहा हूं। जी जनाब, पाए जाते हैं अफराद ऐसे जो यूनिवर्सिटीज में पढ़ा भी रहे हों, जो जनाब कॉलेज स्कूल भी चला रहे हों। ये हमारे फील्ड के उलमा हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे आप उनके पास बैठें और पूछें, मशवरा करें जाके। बल्कि मैं तो ये आपको मशवरा दूंगा, हम हाजिर हैं, इस काम के लिए भी हाजिर हैं। आप अपने कमेंट्स में बताएं, आप इजहार करें, आप हमारे मीजान डिजिटल स्टूडियो के प्लेटफॉर्म से राब्ता करके बताएं। हम लाने के लिए तैयार हैं आपके लिए कि आपके लिए आइम्मा किराम की रहनुमाई के लिए ट्रेनिंग सेशन किए जा सकते हैं। यहां से आपको बाकायदा इसका सिलसिला दिया जा सकता है। और वो बहुत सारे ऐसे मौके हैं, दावत इस्लामी का ऑनलाइन सिस्टम है जहां पे बहुत ज्यादा आइम्मा इकराम की ट्रेनिंग और तरबियत की जाती है। इनके लिए स्किल्स के प्रोग्राम किए जाते हैं। इमामत कोर्स वगैरह भी होते हैं। इमामत कोर्स है, फिर उसमें जो है वो आपके लिए छोटे छोटे कोर्स रखे गए हैं, फर्ज उलूम कोर्स रखे गए हैं। आप उनको विजिट कीजिए, आप हासिल कीजिए। आप जिस इलाके में इमामत कर रहे हैं वहां कोई तो आलिम रब्बानी होगा जी, किसी आलिम के पास जाके बैठ जाएं। आपके पास नहीं वक्त है कि आप जाके बाकायदा दर्स निज़ामी शुरू कर सकें, तो जरूरी भी नहीं है। आप जाके किसी आलिम से बैठ के आप ये तो सीख लें कि हमारे लिए मुतालिया करने के लिए मैं किताबें कौन सी लूं, मैं किन किताबों से जदीद मौज़ूआत पढ़ सकता हूं। बहुत कुछ हो सकता है ऐसा, लेकिन ये है आप अपने घरों से निकलिए, निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी, आप कुछ हरकत कीजिए, आपको बहुत कुछ मिल सकता है। असल मसला क्या है? कोशिश करना। इंसानी इल्ला मा सआ, इंसान के लिए कुछ नहीं है मगर जिसकी वो कोशिश करे। और मन जद्दा वजदा, जिसने कोशिश की वो अपने मकसद को पा ही जाता है। आप अपने आप को आगे बढ़ाइए, इंशाल्लाह आपको इसकी बहुत सारी बरकतें नसीब होंगी। एक इमाम की इज्जत किस सतह पर होनी चाहिए? मुझे एक वाकया याद आ रहा है, आप जरा उसके बारे में तस्दीक भी फरमा दें और पूरा जरा सुना दिया। कहा जाता है कि एक बादशाह के बेटे एक इमाम साहब के पास पढ़ते थे और एक मर्तबा इमाम साहब वजू के लिए उठे तो वो बच्चे उनमें से कोई एक या वो उनको वजू करवा रहा था। जी जी। तो बादशाह ने यानी उसको बेटे के पास आए, देखा किस हाल में, देखा तो वो इमाम साहब को वजू करवा रहे हैं, तो उसको थप्पड़ मारा था। जी बिल्कुल ऐसी है। ये खलीफा हारून रशीद के बेटे का वाकया है। और जो आगे थे बुजुर्ग थे वो इमाम कसाई रहिमहुल्लाह थे। अच्छा। काफ किताब वाला इमाम कसाई बहुत बड़े नात के इमाम थे। ये उनका वाकया किताबों में जिक्र किया जाता है। तो वो वजू करवा रहे थे, तो उन्होंने दूर से कोई पत्थर वगैरह मारा या करीब आके मारा और ये कहा कि एक हाथ से तुम पानी डाल रहे हो तो दूसरे हाथ से अपने उस्ताद को वजू क्यों नहीं करवा रहे तुम? तो ये रिस्पेक्ट बादशाह वक्त की जानिब से भी होती थी। और अब भी अगर हमारे आइम्मा अच्छे अंदाज से रहें तो उनको इज्जत जमाना बिल्कुल देता है। आप अपनी कोशिश जरूर जारी रखें। जाहिर सी बात है कि उसका मतलब क्या था कि आज अगर बच्चे को मैं ये बताऊंगा कि तेरे उस्ताद की क्या इज्जत है, इस इमाम मस्जिद की क्या इज्जत है, तो कल ये फिर इस पर फख्र भी करेगा और ये मतलब हमेशा हमारी सारे लोग इसकी इज्जत करेंगे, एहतराम करेंगे और इनकी इज्जत और एहतराम से जो है अब्दुल हकीम सियालकोटी रहमतुल्लाह अलैह, जिनको शेरे पंजाब का लकब मुजद्दद अल-अफ़सानी रहिमहुल्लाह ने दिया था। अल्लाहु अकबर। मुल्ला अब्दुल हकीम सियालकोटी रहमतुल्लाह ताला अलैह, इनके पांव के नीचे बादशाह वक्त बादाम रोगन रखा करता था और हफ्ते बाद वो बादाम रोगन चेंज होता था और वो बादाम रोगन जो आपके पांव में पड़ा होता था उसको जनाब जाया नहीं किया जाता था। बादशाह अपने दस्तरखान पे रख के आप और अपने बच्चों को खिलाता था। अंदाजा कीजिए, बादशाह वक्त एक आलिम रब्बानी के पांव में बादाम रोगन रखे और बाद में उसे उठा के अपने बच्चों को और खुद अपने दस्तरखान पे रख के इस्तेमाल करके खाए। ये ख्यालस्त महालस्त, ये ऐसा नहीं है कि कोई मुमकिन नहीं है, सब कुछ है। मसला क्या है? अल्लामा अब्दुल हकीम सियालकोटी ने काम भी तो किया था ना। उस काम को सलाम करते हुए बादशाह वक्त आपके कदमों में बैठ गया आके। तो इसलिए आप भी कीजिए कोशिश, इंशाल्लाह आपको भी इसके समरात मुरतब। यकीन करें आपने एक नया टॉपिक छेड़ दिया। अभी उस पर कलाम बाकायदा हम आपके साथ उस पर भी कलाम करना चाहते हैं कि
پچھلے دور میں جن علماء نے کام کیا ان کی رسپیکٹ کیسی ہوتی تھی, بہت لوگ زیادہ کتنا ان کی عزت کرتے تھے, کتنا احترام, ان کا اسٹیٹس کو کتنا مانتے تھے, اور لوگ فیض یاب تھے, اور پوری دنیا میں اسلام کا شہرہ تھا, اسلام کی حکومت قائم تھی. اس کا سبب ایک یہ بھی تھی کہ لوگ علماء کرام کے ساتھ کتنی آپ ہم سے بڑے ہیں, آپ کا تجربہ زیادہ ہوگا, ایسا نہیں. ہم نے تو کم از کم اتنا ضرور دیکھا ہے کہ امام مسجد آ رہے ہوتے تھے نا تو سگریٹ اور حقہ پینے والے لوگ اپنی سگریٹ اور حقے چھپا دیا کرتے تھے, اور امام صاحب تشریف لایا کرتے تھے نا تو لوگ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے, اور میاں صاحب اور بڑے مولوی صاحب کا لفظ بولا جاتا ہوا تھا, بہت عزت ہوا کرتی تھی اور بڑا وقار ہوتا تھا. ٹھیک ہے, تو وہ علماء بھی پھر علماء تھے, اللہ اکبر, انہوں نے محنتیں کی تھی, ان کا علم تھا, ان کا عمل اور تقوی اور ورع تھا جو لوگوں کے دلوں میں ان کی خشیت پیدا کر دیتا تھا اور لوگوں کو مجبور کر دیتا تھا کہ اس عالم ربانی کے لیے قیام کیا جائے, کھڑے ہو جائیں. تو ایسے ممکن ہے آپ لوگ, میرا صرف ایک پوائنٹ ہے, آپ اپنی جانب سے کوشش جاری رکھیں. اللہ آپ کو جہاں پر ایسے, مجھے یہ بات تسلیم ہے کہ صاحب قبلہ آپ حیران ہوں گے, بخاری اور مسلم دونوں میں متفقن علیہ روایت ہے, حضور کے صحابی ہیں سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عشرائے مبشرہ میں سے ہیں, حضور ان کو اپنا ماموں قرار دیتے تھے. یہ وہ واحد صحابی ہیں 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ کرام میں جن کو پیارے حبیب نے کہا تھا فدا کا ابی و امی یا سعد. اللہ, سارے صحابہ یہ کہتے تھے حضور میرے ماں باپ آپ پہ قربان. جناب سعد بن ابی وقاص کو مصطفیٰ فرمایا کرتے تھے میرے ماں باپ صاحب تیرے اوپر قربان. اسلام کا پہلا تیر جناب سعد بن ابی وقاص نے چلایا تھا. اتنے جلیل القدر صحابی. کوفہ کے امام ٹھہرے, جب امام ٹھہرے تو وہاں کے لوگوں نے حضرت امیر المومنین فاروق اعظم کو ان کی شکایتیں بھیجی. حضرت فاروق اعظم نے طلب فرمایا اور ان کے ساتھ حضرت عبداللہ بن ارقم اور محمد بن مسلمہ کو بھیجا کہ جائیں جا کے تصدیق کر کے آئیں. جگہ جگہ کی مسجدوں میں جا کے حضرت عبداللہ بن ارقم نے اور محمد بن مسلمہ نے جگہ جگہ جا کے اس بات کی تصدیق کی کہ کیا مسئلہ ہے, ان کی شکایتیں کیوں آ رہی. ایک بھی جگہ پر کوئی بھی آپ کا مسئلہ نہ ملا. لیکن چلتے چلتے قبیلہ بنی ابس کے لوگوں میں ایک بندہ تھا, ثابت بن قتادہ غالباً اس کا نام تھا اگر میں بھول نہیں رہا تو, ابو عبیدہ غالباً اس کی کنیت تھی, کمی بیشی اللہ معاف فرمائے. وہ قبیلہ بنی ابس کا شخص صرف ایک بندہ تھا جس کو سیدنا سعد بن ابی وقاص سے شکوہ تھا. شکوہ کیا تھا کہ ان کو نماز صحیح نہیں پڑھانے آتی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اندازہ کیجیے آپ, جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں جنہوں نے نماز ڈائریکٹ اللہ کے رسول سے سیکھی, اچھا قول سے نہیں سیکھی, حضور کا عمل اور فعل دیکھ کے سیکھی. اس شخص کے بارے میں ایک بدباطن شخص کیا کہہ رہا ہے کہ ان کو نماز نہیں پڑھانے آتی, یہ جہاد میں سستی کرتے ہیں, یہ عدل و انصاف قائم نہیں کرتے. فاروق اعظم نے بلا کے پوچھا, انہوں نے کہا حضرت ایسے کیسے ہو سکتا ہے, میں تو نماز ویسے ہی پڑھاتا ہوں جیسے میں نے اللہ کے رسول کو پڑھاتے دیکھا ہے. اچھا, اب حضرت سعد بن ابی وقاص کے خلاف اس کا ایک اکیلے بندے کا فتنہ اتنا بڑا قاری صاحب بن گیا کہ اکیلے بندے کا تقاضا تھا کہ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص کو معزول کیا جائے ورنہ فتنہ بن جائے گا. امیر المؤمنین, مراد رسول, عدالت کے بادشاہ فاروق اعظم کو بھی اس ایک بندے کے پراپوگنڈے کے آگے سرنڈر کرنا پڑ گیا تھا. آپ نے حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص کو معزول بھی کر دیا تھا. اور اللہ اکبر کبیرہ, سیدنا سعد بن ابی وقاص کا اتنا دل ٹوٹا, وہی جو ہمارے امام مسجدوں کا ہوتا ہے, بےچارے عجیب بھی بندے ہوتے ہیں, کسی اہمی بے تکی سی بات پہ اپنا سارے بڑھا کے بیٹھ جاتے ہیں, اور ایک بندہ دہائیوں محنت کرنے والے امام مسجد کو مسجد سے فارغ کروا دیتا ہے. یقین کیجئے ہم نے خود دیکھا ہے, بلا وجہ قسم کی اپنی ذاتی انائیں اور مخالفتیں لے کے امام کے خلاف ہو جاتے ہیں. اسی طرح حضرت سیدنا سعد بن وقاص کے ابی وقاص کے ساتھ ہوا. آپ نے پھر اس کے خلاف 3 بد دعائیں کی. سعد بن ابی وقاص نے, یہ ایک امام کی بد دعا تھی, بخاری اور مسلم پڑھ کے دیکھیے, بخاری میں کتاب الوضو کے اندر یہ روایت موجود ہے. آپ نے اس کو کہا اللہ اس کو لمبی عمر دے, یا اللہ اگر یہ تیرا بندہ جھوٹا ہے نا تو اس کو لمبی عمر دے, اس کو محتاج بنا, اس کو فتنوں میں مبتلا کرنا. کیسا قبلہ, اس کی لمبی عمر اتنی ہوئی کہ اس کی پلکیں جھک گئیں, ٹھیک ہے, بھویں اس کے اوپر چہرے آنکھوں پہ آ جاتی تھی. بازار میں کھڑا ہو کے بھیک مانگتا ہوتا تھا, اور جب کوئی عورت اس کے قریب سے گزرتی تھی نا وہ اس کو چھیڑتا تھا تو لوگ اس کو آگے سے ذلیل اور تانے دیتے تھے, تو وہ آگے سے کہتا تھا میرا اس میں کیا قصور ہے. مجھے تو سعد بن ابی وقاص کی بد دعا لگ گئی ہے. میں یہاں آپ کے آج اس کے پلیٹ فارم کے اختتام پہ میں یہ بات
ڈراتے ہوئے یہ ضرور کہنا چاہوں گا مساجد انتظامیہ سے، کبھی بھی کسی اپنے اللہ کے دین کے خادم اور اللہ کے دین کے محافظ اور رسول اللہ کے وارث اور مصلی رسول کے امامت کے اوپر کھڑے ہوئے اس شخص کی اتنا بلا جواز دل نہ دکھائیں کہ وہ آپ کے لیے کبھی دل سے زبان سے بد دعا نکال دے. اور میں یہ بھی ایڈ کر دوں، اگر وہ اپنے رسول کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے آپ کو بد دعا نہ بھی دینا، یہ یاد رکھیں کبھی کبھی خاموشیاں بھی نسلیں اجاڑ کے رکھ دیتی ہوتی ہیں. تو اس لیے کبھی ائمہ کرام کو اس قدر اذیت میں مبتلا نہ کیجئے. اگر آپ کو کوئی اختلاف ہے، آپ اس نے ادب سے بیٹھ کے اچھے طریقے سے بیٹھ کے اس کو کلیئر کر لیں. اس قدر اپنے امام کو تنگ نہ کریں کہ وہ اللہ کے حضور آپ کی شکایت لگا دے. مظلوم کی بد دعا اور قبولیت کے درمیان حدیث میں آیا کہ کوئی پردہ اور آڑ نہیں ہوتی. تو جو اگر مظلوم ہو ہی اللہ اور رسول کا دین کا خادم، وہ کسی کے خلاف بد دعا کر دے تو اس کے پلے کیا رہ جائے گا؟ ڈریے اور سنبھلیے اور اپنی مساجد کا ماحول خوبصورت بنائیے. دین کا پیغام پہنچانے کے لیے مساجد بہت بڑا مرکز اور کردار ادا کر سکتی ہیں. مساجد کو کمیونٹی سینٹر بنائیں. فقہ کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، مسجدوں کے امام ہی مسجدوں کے متولی ہوا کرتے تھے. انتظامیہ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہوتا تھا. مسجد کا امام ہی متولی ہوتا تھا اور وہی مسجد کو چلاتا ہوتا تھا. آپ یہ نہیں نا حوصلہ کر سکتے کہ آپ ٹوٹلی نظام اپنے امام کو ہینڈ اوور کر دیں. تو کم از کم یہ ضرور کیجئے کہ مسجدوں کا ماحول اتنا پیارا کریں، لوگ مسجدوں میں آ کے نکاح کرنے لگ جائیں، لوگ مسجدوں میں آ کے اپنی فیصلے کرنے لگ جائیں. مدینہ منورہ مسجد نبوی بیک وقت مسجد کا کردار بھی ادا کر رہی تھی اور ایک سوسائٹی کا کردار بھی ادا کر رہی تھی. اللہ کے رسول مسجد میں بیٹھ کے ہی ریاست مدینہ بھی چلا رہے تھے، یہیں سے لشکر بھی جاری ہو رہے تھے. مساجد کے اندر ہی اصحاب صفہ کا مدرسہ قائم ہو کے رسول اللہ یہاں سے اپنی امت کو اپنے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ عالم بنا کے حافظ بنا کے رسول اللہ تیار کر رہے تھے. تو آپ ائمہ کرام کو ہاتھ دست بند باندھ کے کہیں حضور آپ ہمارے پاس عالم بن کے تشریف لائیں، ہم آپ کے علم سے فیض یاب ہونا چاہتے ہیں، نہ صرف ہم، ہماری نسلیں بھی. حضور آپ دین کا کام کریں، جہاں مالی لحاظ سے انتظامی لحاظ سے آپ کو ضرورت پیش آتی ہے، ہم آپ کے پیچھے آپ کے ساتھ حاضر ہیں. بازو بن جائیں ان کے بن کر ان کے ساتھ دین کے کام کو اور اللہ کے دین کا راستہ نہ روکیں. آپ یہ نہ کہیں کہ ہم سے مشورہ کریں، ہم سے اجازت لیں. بھائی امام مسجد اللہ کے گھر میں کوئی شرعی امور کے خلاف کام کرے گا، بالکل ناجائز کام کرے گا. لہٰذا آپ ان کو کہیں آپ کام کریں، آپ کا کام دین محراب و منبر مصلی سنبھالنا ہے، ہمارا کام مسجد کی تعمیر و ترقی اور انتظامی امور ہیں. آپ اپنا کرتے جائیں، ہم اپنا کرتے جائیں گے. مسجد اتنا خوبصورت ماحول پیدا کر دے گی کہ جو مسجد سے دور ہوں گے وہ بھی انشاءاللہ مسجدوں کے قریب ہونا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور یہ ہے کہ مسجدوں پہ کروڑوں روپیہ لگا کر امام کو اتنی تنخواہ دیں کہ اس کا گزارا بھی نہ چلے، یہ بھی کوئی یہ تو نہ چھیڑیے موضوع، یہ نہیں ہے. چلے خیر کبھی انشاءاللہ آپ سے وقت لے کے اس پر بڑا یہ کلمیاں ہیں، اتنے کروڑوں لگا کے مسجدیں بنا دی جاتی ہیں، مینار بنا دیے جاتے ہیں، لاکھوں لاکھ روپیہ مسجد کے بینک اکاؤنٹس میں پڑا ہوتا ہے، امام مسجد کی سیلری نہیں بڑھائی جاتی. اللہ کا شکر ہے میں ان ساری چیزوں سے بری ہوں. اللہ نے مجھے خوبصورت انتظامیہ دی ہوئی ہے، مسجد نظام نمازی بہت اچھے ہیں، لیکن بہت کچھ دیکھا بھی ہے. 2 دہائیوں کے قریب کا عرصہ ہو رہا ہے ہمیں امامت کرتے، مختلف مساجد میں ذمہ داری کرتے اور شاگردوں کے مسائل سنتے، دوست اپنے ائمہ کولیگز ان کے مسائل سنتے ہوئے. اتنی بینک بیلنس ہونے کے، مسجدوں کی دکانیں ہوتی ہیں، وہاں سے رینٹ آ رہا ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن امام ترلے منتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری تنخواہ 1000 روپے بڑھا دیں، 2000 روپے بڑھا دیں، یہ بڑھاتے ہیں کئی مرتبہ مشکل. پرائیویٹ کمپنیاں بھی آپ دیکھیے اپنے امپلائی کی جو سیلری ہے وہ اس کی سیلری کے پرسنٹیج کے اعتبار سے ہر سال انکریز آٹومیٹکلی ود آؤٹ کسی ڈیمانڈ کے وہ کر رہے ہوتے ہیں. امام مسجد کو اس حوالے سے بڑی پریشانی ہوتی ہے بیچارہ. پہلی بات تو یہ ہے ڈرتا کہتا ہی نہیں ہے، کہہ دیا تو انہوں نے میرے پتہ نہیں میرے بارے میں کیا ڈیسیژن لے لینا ہے. اگر کہہ دے تو پھر امام مسجد کو کہہ دیا جاتا ہے کہ جناب یہ پیسے مانگتا ہے، یہ اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، توکل نہیں ہے. تو یہ وہ اس طرح کی بڑی باتیں سننے کو ملتی. یہ موضوع رہ نہیں دیں، یہ بڑا لمبا ہے، بڑا عجیب معاملہ ہوتا ہے. تو اس لیے آپ ائمہ اللہ رسول پر توکل اور بھروسہ کریں. یہ زاویہ دیکھتے دل جلتا بہت ہے، بہت سب کچھ ہوتا ہم اس پر نہ ہی ابھی کلام کریں، کسی وقت انشاءاللہ اس پر بھرپور ہم بات چیت کریں گے. تو دیکھا ناظرین آپ نے کتنا پیارا یہ الحمدللہ سلسلہ ہوا ہے. تو آپ ہمارے چینل میزان ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی جیسے ویڈیوز آئیں آپ تک پہنچیں اور آپ کو سنیں اور دین کے پیغام کو آگے پہنچائیں. شیئر کریں،
لائک کریں اور کمنٹس کے ذریعے ہمیں مشورے بھی دیں، اور اگر ہم نے صحیح کہا ہے، جو باتیں ٹھیک ہوئی ہیں، ہماری حوصلہ افزائی بھی کمنٹس میں ضرور کیا کریں، تاکہ اس کام کو ہم آگے سے آگے لے کر چلیں، کیونکہ یہی آپ کا پیار محبت اور یہی آپ کا تعاون ہے۔ آپ کا تعاون کیا ہمارے ساتھ؟ ہم نے جو ویڈیوز بنائی اگر واقعی وہ اچھی ہیں، اس کو آگے شیئر کریں، آگے پھیلائیں، اور دوسرا تعاون یہ کہ آپ کمنٹس کے ذریعے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ تو یہ ہے کہ ہمارا چینل میزان ڈیجیٹل اسٹوڈیو ماشاءاللہ کوشاں ہے کہ دین کے پیغام کو آگے سے آگے پہنچایا جائے۔ آپ اس کو سبسکرائب بھی کریں اور اس کے پیغام کو آگے پہنچانے کے لیے اس کو شیئر بھی کریں اور کمنٹس کے ذریعے ہماری اصلاح بھی کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔